گڈ آفٹر نون اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا بلیک ہول. کچھ ہفتوں قبل اور یہ غالباً 21 مئی کی بات ہے جب گلگت بلتستان اسمبلی نے لینڈ ریفارمز ایکٹ 2025 کے نام پر ایک قانون یا ایک بل منظور کیا. اور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ بل کی منظوری کے بعد حکومتی ایوانوں میں اسے ایک کیا کہتے ہیں کہ تاریخی پیش رفت قرار دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے مقامی لوگ، سیاسی ورکرز، ماہرین، سول سوسائٹی، رائٹس ایکٹیوسٹ، ان سب لوگوں نے اس بل پر اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. فار ایگزامپل، critics argue that this bill paves the way for land grabbing, resource exploitation, and legitimizes historical injustices under the guise of reform. اب اس میں کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا. آئی وانٹ ٹو نو کہ لینڈ ریفارمز ایکٹ کیا ہے، اس پر اعتراضات کیا ہیں، حکومتی موقف کیا ہے. اور اسی طرح کا آج ہمارا موضوع بھی ہے جو آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. لینڈ ریفارمز ایکٹ گلگت بلتستان 2025 سیپریٹنگ فیکٹ فرام فکشن. اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو آور پینلسٹس. آن مائی رائٹ سیٹس ڈاکٹر عاصم سجاد اختر. آپ انہیں جانتے ہیں کہ آپ پروفیسر ہیں فار پولیٹیکل اکانومی ایٹ NIPS، دیٹ از نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. آپ کی ڈاکٹریٹ ہے ان پولیٹیکل سوشیولوجی فرام دی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز ایٹ یونیورسٹی آف لندن. آتھر ہیں، کالمسٹ ہیں، انسانی حقوق کے کارکن ہیں. پالیٹکس، سوسائٹی، ہیومن رائٹس، جسٹس، مائنورٹی رائٹس، لیبر رائٹس، یہ تمام آپ کی دلچسپی اور آپ کی سیاسی جدوجہد کے میدان ہیں. ان کے ساتھ ہی میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں اجلال حیدر صاحب. آپ کالمسٹ ہیں، MPhil ریسرچر ہیں ان پاکستان اسٹڈیز فرام دی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. آپ کی ریسرچ فوکس کرتی ہے آن دی انٹرسیکشنز آف لینڈ، پالیٹکس اینڈ نیو لبرل پالیسیز. آپ کی MPhil ریسرچ تھیسز ہے آن لینڈ اینڈ پالیٹکس ان دی نیو لبرل ایرا، a case study of مقپون داس لینڈ ایکوزیشن ڈسٹرکٹ گلگت. اور یہ جو تھیسز ہے یہ ایگزامن کرتا ہے دی کمپلیکس ڈائنامکس آف لینڈ ایکوزیشن اینڈ اٹس سوشو پولیٹیکل امپیکٹس ان گلگت بلتستان. آن مائی لیفٹ سٹس فرمان علی صاحب جو آج کے سیشن کی ماڈریشن اور ہوسٹنگ کی ذمہ داری نبھائیں گے. فرمان علی از اے جرنلسٹ اینڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ود ایکسپیرینس ان رپورٹنگ فار سوشل جسٹس، ہیومن رائٹس اینڈ گورننس ایشو. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی پلیز زحمت کر کے اپنے سیل فون سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. حسب روایت باہمی گفتگو کے بعد ازاں ہاؤس اوپن ہوگا فار Q&A. جب وہ مرحلہ ہے تو آپ اس گفتگو، اس مکالمے میں اپنے سوال یا اپنے تبصرے کے ساتھ ضرور شریک ہوئیے گا. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ وین دا ہاؤس از اوپن فار Q&A تاکہ آپ کے حوالے یہ مائکروفون کر دیا جائے. اس کے بغیر آپ کی آواز ہمیں تو آ جائے گی لیکن آن لائن آڈینس تک نہیں جائے گی، تو پلیز یہ مائکروفون اپنے ہاتھ تک آنے کا انتظار کیجیے گا. اینڈ دیٹس اٹ. تو چلیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز ایکٹ یا ان اصلاحات کے نام پر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یا آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے. پلیز ویلکم فرمان علی آن مائی لیفٹ اینڈ اجلال حیدر اینڈ ڈاکٹر عاصم سجاد اختر آن مائی رائٹ. تھینک یو. تھینک یو نیئر. آپ نے بہت ہی جامع تعارف کیا ہمارے پینلسٹس کا. زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، مختصر سے اس بل کے حوالے سے بات. جیسا کہ نیئر نے کہا کہ 21 مئی کو گلگت بلتستان اسمبلی نے لینڈ ریفارمز ایکٹ 2025 ایک بہت ہی ہیسٹ میں بہت ہی جلدی میں جس انداز سے ڈرامائی انداز میں پیش کیا اور اسی دن ہی اس کو پاس بھی کیا. پھر جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوا وہ آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا. اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا اور خاص طور پر نواز خان ناجی صاحب نے جب اس پہ پروٹیسٹ کیا تو حکومتی بینچز سے بہت سے اراکین نے ان کے اوپر حملہ آور ہونے کی بھی کوشش کی. اور نیکسٹ ڈے پھر جو اپوزیشن اراکین ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس بل کو مسترد کیا. بڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی اپوزیشن اراکین کے دور میں ہی یہ بل ڈرافٹ ہو کے آیا تھا. PTI گورنمنٹ کے دور میں ہی یہ بل
تیار ہو گیا تھا، لیکن جب وہ حکومت سے ہٹ گئے تو پھر انہوں نے اس کی اپوزیشن کی. تو یہ بڑا دلچسپ ہمارے حکمران طبقوں کے پولیٹیکل پارٹیز کا دیکھنے میں آتا ہے. جیسے یہاں پہ کچھ ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہمارے طاقتور حلقوں نے پاکستان کی اسمبلی کے اندر بھی ایک ہی 5 منٹ کے اندر کوئی 30-32 بلز اسی طرح ہی پاس کروائے. تو یہی ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں ہائیبریڈ نظام جہاں پہ چلتا ہے. تو گزارش یہ کہ اس بل پہ بہت سے حلقوں کی طرف سے اعتراضات آئے، بلکہ بہت سے احتجاج ہوئے، ابھی تک ہو رہے ہیں. حکومتی حلقوں سے تو آبویسلی جیسے نیئر نے کہا کہ اس کو بڑا لینڈ مارک ایک قانون قرار دیا گیا. اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے زمینوں کے لیگل ڈاکیومنٹ اور ان کا باقاعدہ فارملائزیشن ہوگی. حالانکہ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو اس خطے میں ہر چیز نیچرلی ڈیوائیڈڈ ہے اور ہر چیز باقاعدہ یعنی ڈیمارکیٹڈ ہے. یعنی ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں کے بیچ میں گلیشیئرز ہیں، وادیاں ہیں، اس کا ایک نیچرل باؤنڈریز طے شدہ بات ہے. اور جو پاسچرز ہیں، پاسچرز بھی لوگوں کو یعنی سینکڑوں سالوں سے اس کے اونرشپ ہے، وہ جانتے ہیں کس سیزن میں ہم نے پاسچرز میں جانا ہے اور کتنی ہم نے گریزنگ کرنی ہے. یہ سب چیزیں سینکڑوں سالوں سے لوگ جو ہے اپنے کسٹمری قوانین کے تحت سموتھلی چلا رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کیسے یعنی لوگوں کے اپنی زمینیں جو ہے ان سے لے کے پھر ان کو کہہ رہے کہ بھئی ہم یہ زمین آپ کو تقسیم کر کے دے دیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے اعتراضات میرے خیال سے بالکل جائز اعتراضات بنتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے. اور جو لوکل پروگریسو گروپس ہیں، پارٹیاں ہیں، ریولیوشنری کمیونسٹ پارٹی ہے، عوامی ورکرز پارٹی ہے، قراقرم نیشنل موومنٹ ہے، بلاور حسین نیشنل فرنٹ ہے، یہ بہت سارے تنظیمیں ہیں جو ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے امبریلا کے تحت جو ہے اس وقت وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بل سے پہلے ہی عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک گرینڈ جرگہ کا اہتمام کا اناؤنس کیا تھا کہ 26 مئی کو وہ گرینڈ جرگہ بلائیں گے اور اس میں وہ کوئی 14 نکات کے اوپر ایک قومی سطح پر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے، جس میں ایک تو یہ بل کا ایشو بھی تھا، دوسرا یہ کہ ایک خود مختار اسمبلی کے مطالبات ان کے تھے. تو لیکن اس سے پہلے ہی گورنمنٹ نے خوفزدہ ہو کے ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا. ان کے کوئی 10-12 ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے بشمول ان کے چیئرپرسن احسان علی ایڈوکیٹ، ان سب کو اریسٹ کیا. ابھی تک یعنی وہ جیل میں ہیں. تو یہ اس کا پس منظر ہے. اب ہمارے پاس جو پینلسٹ ہیں ڈاکٹر عاصم سجاد صاحب، ان کا جیسے نیئر نے کہا کافی طویل ان کی وسیع نالج ہے اس حوالے سے، خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ ایک نیو لبرل ڈیولپمنٹ کے آڑ میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کس طرح پیریفریز کے مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے زمینوں پہ ان کے وسائل پہ قبضہ کر رہی ہے. تو اس پہ وہ گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں اجلال حیدر ہمارے نوجوان ریسرچر ہیں اس قادری یونیورسٹی کے، انہوں نے خاص طور پر اس فینومینا کے اوپر اپنے تھیسس لکھا ہے. اب یہ مقپون داس کا جو ایشو ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب سے یہ سی پیک پروجیکٹ شروع ہوا تو اسی کے آڑ میں ہمارے ریاستی جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو 500 کنال زمین کوئی 5-6 جگہوں پہ غالباً الاٹ کیا گیا، اور ان 500 کنال زمینوں کے ساتھ ہی پھر سیکورٹی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کو زمینیں الاٹ ہوئی. تو اب یہ ساری چیزوں پہ لوگ احتجاج وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں، اور ملکی جو ہمارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز یا اقوام متحدہ کے جو رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ اس پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں اپنے رپورٹس میں کہ ایک ایسا خطہ جو کہ متنازع ہے اور پاکستان کے صرف ڈی جورے پارٹ ہے، یعنی ایک انتظامی اس میں ہے، کنٹرول میں ہے. تو ایسے خطے کے اندر کیسے آپ گورنمنٹ یعنی اپنے لیے زمین ایکوائر کر سکتی ہے یا
الاٹ کر سکتی ہے. تو اب اس بل کے اندر بھی جو سب سے زیادہ متنازع چیزیں ہیں وہ اس کے کوئی شق نمبر 18 ہے, 15 ہے, اور ایسے کئی شقیں ہیں جو کہ ایمبیگوس ہیں. یعنی وہ گورنمنٹ لینڈ جو ہے اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ بھئی گورنمنٹ لینڈ کون سا ہے. مثلا انہوں نے اس بل کے اندر 3 میرے خیال سے حصوں میں تقسیم کیا زمین کو. ایک تو وہ کمیونل پارٹیبل لینڈز ہیں کہ جو لوگوں کے مشترکہ شاملات ہیں, اور دوسرا ہے امپارٹیبل لینڈز جو کہ دریا ہے, گلیشیئر ہے, پہاڑ ہے, پاسچرز ہیں, ان کو امپارٹیبل لینڈز کہا جاتا ہے. اور تیسرا گورنمنٹ لینڈز ہے. اب یہ گورنمنٹ لینڈ کا کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ کون سے گورنمنٹ لینڈز ہیں. یعنی اب اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ زمینیں ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ, اس کے اتھارٹیز اور ان کے جو دیگر اداروں کو جو ہے الاٹ کی گئی ہے, ایکوائر کیا گیا ہے, اس کی کوئی قانونی بیس نہیں ہے. تو یہ اس کی تاریخی ایک تھوڑا سا پس منظر ہے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے خالصہ سرکار جو کالونیل ایرا کے جو قوانین ہیں اس کو ختم کر کے یہ نیا کوئی چیز لے کے آئے ہیں. اور اب ہمارا یہ کہنا ہے, یا دوسرے جو حلقے ہیں جو اس پہ کریٹیک کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی خالصہ سرکار ہو یا اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہو, یہ ساری چیزیں کالونیل ایرا کے قوانین ہیں. اور اب جیسے یہ لینڈ ریفارمز ایکٹ ہے, یہ بھی ایک طرح سے انٹرنل کولونائزیشن کا ایک قانونی انسٹرومنٹ ہے. تو اس کی بجائے ہم ایک نیا عمرانی معاہدہ چاہتے ہیں جو گلگت بلتستان کے عوام کا اس ریاست کے ساتھ ایک برابری کی بنیاد پر, آزادانہ بنیادوں پر طے ہو. ہم ایک آزادانہ اسمبلی چاہتے ہیں. آزاد اسمبلی جو ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی, وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنائے گی. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی بھی قانون سازی ہوگی تو وہ لیگل ہوگی, ادروائز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ سوالات ہیں جو کریٹیک کرتے ہیں اس ایکٹ کو. تو اس پہ ہمارے نوجوان ساتھی نے کافی کام کیا ہے, اس کا تھیسس بھی اسی بنیاد پر ہے. تو سب سے پہلے میں اجلال سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اور لوگوں کے اوپر اس کے کیا یعنی اثرات مرتب ہوں گے اس ایکٹ کا, اس پہ روشنی ڈالے. اجلال. بہت بہت شکریہ فرمان صاحب, آپ نے انتہائی اہم موضوع پہ بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے کریٹیکلی انالائز کیا. سب سے پہلے بلیک ہول کا بہت بہت شکریہ. انتہائی اہم موضوع پہ آج ایک نشست کا اہتمام کیا, اور اس کے بعد پھر میں انتہائی آنرڈ ہوں میرے مینٹور ڈاکٹر عاصم سجاد اختر کا, اور ان کے ساتھ آج بیٹھنے کا موقع ملا اور اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو لینڈ ریفارم ایکٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہاں کی جو لینڈ کی ہسٹری ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. بیکاز وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی ہسٹری وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دی پریزنٹ سچویشن. تو گلگت بلتستان میں اب اس میرے جو تھیسس ہے اس میں نے جو لینڈ کی ہسٹری ہے, اسپیشلی کمیونل لینڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو میں نے پھر 3 پولیٹیکل ریجیمز پہ میں نے ڈیوائڈ کیا ہے. سب سے پہلا جو رجیم ہے وہ ہمارے وہاں کے لوکل ڈائنیسٹیز ہے جو کہ 12 سینچری تک وہاں پہ امپاور تھے, ایون کہ 1840s تک امپاور تھے. تو اس کے بعد کی جو رجیم ہے وہ ڈوگرا ڈائنیسٹی تھی, جس نے لوکل جو ڈائنیسٹیز ہے ان کو ڈسمنٹل کیا. پھر انہوں نے اپنے لوکل گورننس وہاں پہ گورننس کا جو سسٹم تھے وہ اسٹیبلش کیا. اینڈ دین دی فائنل رجیم وہ 1947 کے بعد جب گلگت بلتستان پاکستان کے ساتھ الحاق ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ٹل ناؤ وہ ایک پورا رجیم میں نے کور کیا. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی فرسٹ رجیم, وہ ہے لوکل ڈائنیسٹیز. اب لوکل ڈائنیسٹیز پہ میں نے یہ فوکس کیا کہ ریاست کا کیا رول رہا ہے, اسپیشلی پھر کمیونل لینڈ کی جو مینجمنٹ تھے, مینجمنٹ آف لوکل ریسورسز تھے, اس میں ریاست کا کیا رول رہا ہے. تو وہاں پہ لوکل ڈائنیسٹیز آپ دیکھیں تو گلگت میں الگ ڈائنیسٹیز تھی اور بلتستان میں الگ ڈائنیسٹیز تھی. اور بلتستان کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو بلتستان میں 4 میجر جاگیرز تھے, 4 جاگیرز تھے. ایک اسکردوم میں مقپون ڈائنیسٹی, خپلوم میں آپ یبگو ڈائنیسٹی تھی, شگر میں اماچا ڈائنیسٹی. اب ہر ڈائنیسٹیز کے الگ الگ لوکل گورننس تھے, ان کے اپنے اپنے ایڈمنسٹریٹو نظام تھے. اس کے تحت وہ لوکل جو ریسورسز تھے اس کو مینیج کرتے تھے.
اگر ہم انہی لوکل ڈائنیسٹیز کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ہر جاگیر میں اپنے منشی جاگیر رکھے ہوئے تھے. لائک کہ جو ہر گاؤں کا ایک ولیج چیف ہوتا تھا, وہ اس کو ہر جو پاور تھے وہ اس کو دیا ہوا تھا. تو ہی واز رسپانسبل فار کلیکٹنگ ٹیکس فار بوتھ اکنامک اینڈ پولیٹیکل پرپز. وہ پھر ڈائریکٹ جو راجا کا وزیر ہوتا تھا اس کے اکاؤنٹیبل تھے. تو جو لوکل کسٹمری رولز تھے, جو وہاں کے جو لوکل ہمارے جو وہاں کے لوکل ریسورسز تھے, لائک کہ ہمارے پاسچر لینڈز تھے, ہمارے دریا تھے, ہمارے اریگیشن تھے, وہ اس کو پورا ایک لوکل کسٹمری رولز کے تحت مینیج کرتا تھا. اب اس جاگیر کا جو ولیج کا جو چیف ہوتا تھا, ولیج چیف جو کہ منشی جاگیر کہلاتا تھا, اب راجا کی یہ مرضی ہوتی تھی کہ آپ جہاں پہ زمین آپ چاہے آپ لے سکتے ہیں, آپ پولیٹیکل پرپس کے لیے کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے حساب سے آپ اریگیشن کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو دوسرا جو رجیم آتا ہے وہ ڈوگرا رجیم آتا ہے. دیٹس اے ویری کریٹیکل اور بہت ہی انتہائی ایک گلگت بلتستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہم سمجھے جاتے ہیں. اس میں جب یہاں پہ جو ڈوگراس آئے اور انہوں نے اپنے وہاں کے جو لوکل جو کنگز تھے جو تھریٹن تھے ڈوگراس کو, ان کو اپنے مرضی سے ان کو ایگزائل کیا, ان کو پھر ڈسمنٹل کیا اور اپنے لویل جو کنگز ہیں ان کو ریپلیس کیا. پھر انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ وہاں پہ لوکل جو کی لینڈ سیٹلمنٹس کی انیشیٹیوز کیے. 1911 سے لے کر 1916 تک پورے گلگت بلتستان میں جو سیٹل ایریاز تھے وہاں پہ انہوں نے لینڈ کی ایک ری سیٹلمنٹ کی, اور وہاں پہ جو لوکل جو کسٹمری رولز تھے ان کو چینج کر کے اپنے نئے قوانین انٹروڈیوس کیے. لائک کہ اگر ہم اریگیشن کو لیتے ہیں تو اریگیشن میں انہوں نے رواج آپاشی کے نام سے ایک نیا قانون انٹروڈیوس کیا. اگر ہم جو مینجمنٹ آف پاسچر لینڈز تھے ان کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کاشترائی کے نام سے پھر اپنا قوانین انٹروڈیوس کیا. لائک اور ایون کہ گاؤں کے اندر بھی جو جتنے بھی قوانین تھے, جو کلیکٹیو جو قوانین تھے, اگر ہم اس کی بات کریں تو پھر واجب الارض کے نام سے پھر انہوں نے ایک اپنا قانون انٹروڈیوس کیا. اور اس رجیم کے اگر ہم اسپیسیفکلی ریونیو جنریشن کی یا ریونیو کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس رجیم میں ہمیں بہت ہی زیادہ ایک ٹیکس کلیکشن جو ریٹ تھا, پرسنٹیج تھا, وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اب جس کی وجہ سے شگر میں اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ تقریباً مور دین 300 لوگ انہوں نے اپنے گاؤں چھوڑ کے باقی دوسرے گاؤں میں چلے گئے ڈیو ٹو فورس مائگریشن. ٹیکس وہ بیئر نہیں کر پاتے تھے, راجا کو بہت زیادہ ٹیکس چاہیے ہوتا تھا, ہر چیز پہ, اریگیشن پہ ٹیکس تھا, لائف اسٹاک پہ ٹیکس تھا, پانی پہ ٹیکس تھا, تو وہ بیئر نہیں کر پاتے تو پھر وہ دے ور فورس ٹو لیو دیئر local villages and move to other places. Then come towards the final regime, that's the post partition period, جب گلگت بلتستان جو ہے نا وہ اپنے مقامی لوگ وہاں پہ لبریشن کرتے ہیں اگینسٹ دی ڈوگرا ٹروپس اور ریاست پاکستان کے ساتھ منحلق ہوتے ہیں. ایک ہی اسپائریشن تھا, ایک ہی وہاں پہ ان کے پولیٹیکل پرپز تھے کہ بیکاز گلگت بلتستان میں بھی مسلم جو پاپولیشن تھے وہ زیادہ تھے. سو دے ور آلسو ٹرائنگ کہ ہم جب ریاست پاکستان کے ساتھ جب الحاق ہوں گے تو ہمیں ایک ہماری جو رائٹس ہے وہ سیف گارڈ ہوں گے. تو اس کے بعد پھر جب 1947 کے بعد یہی جو قوانین تھے اس کو پھر آگے الانگیٹ کیا, اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ٹل 1970s وہاں پہ اسٹیبلش تھا. اس کے بعد پھر ڈسمینٹل کیا گیا, ایبروگیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ پھر نوتور رول تھا جو کہ ڈوگرا دور کا ایک رول تھا 1936 میں جو وہاں پہ امپلیمنٹ ہوئی تھی. اس کا مین ریزن یہی تھا کہ کوئی بھی مقامی بندہ اگر کوئی بنجر زمین اگر آباد کرتا ہے تو وہ زمین اسی کے نام پہ ہوگی. تو وہ نوتور رول کو 1947 کے آن ورڈ سے پھر ایک مس یوز کیا گیا, پھر مقامی لوگوں کو اپنے حساب سے پھر وہاں پہ بسایا گیا جو فیورڈ لوگ تھے. تو یہ سارا ایک ہسٹوریکل جو پروسیس تھا, اس میں اگر ہم انالائز کریں, کمپیریٹیو انالائز کریں تو مقامی لوگ جو لوکل وہاں کے پیپل تھے ان کو ہمیشہ ایک ڈیفیکٹو اسٹیٹس میں رکھا گیا. اسپیشلی اگر ہم جو کمیونل لینڈ کی لینڈ اونرشپ کی بات کریں تو ان کو ایک ڈیفیکٹو اسٹیٹس میں رکھا گیا. اور جو ڈفرینٹ جو رجیمز تھے انہوں نے اپنے حساب سے پھر لوگوں کو کنٹرول کیا, لوگوں کو سپریس کیا, اور وہاں کے جو لوکل ریسورسز تھے اس کو مینیپولیٹ کیا اور اس کو اپنے حساب سے اپنے
مرضی کے مطابق ان کو گریب کیا, ان کو اپنے حساب سے یوز کیا. So then come towards the land reform bill. That's a very important part of this topic. تو لینڈ ریفارم کی بات کریں تو لینڈ ریفارم بل جو کہ گلگت بلتستان میں ریسنٹلی ایک پاس ہوا ہے, تو کافی زیادہ وہاں پہ لوگوں کی ریسنٹمنٹس ہے, لائک کہ وہاں کی لوکل جو اسٹیک ہولڈرس ہے, وہاں کی جو لیگل فریٹرنیٹی ہے, وہاں کی جو پریشر گروپس ہے اور وہاں کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, ان کے کافی زیادہ ریسنٹمنٹس ہے. اگر ہم لینڈ ریفارم کی اسپیسیفکلی بات کریں تو جو یہاں پہ مین جو کیٹیگرائزیشن ہے امپارٹیبل لینڈ اور پارٹیبل لینڈ کی اگر ہم بات کریں تو امپارٹیبل لینڈ میں انہوں نے جتنے بھی نیچرل فارسٹ ہے, لیکس ہے, اس کے علاوہ گلیشیئر اسٹریمس ہے, یہ سارے چیزیں, تو یہ سارے جگہ وہاں کے لوکل کمیونل آنرشپ میں آتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں نے فار جنریشنز انہی جگہوں پہ انہوں نے سورس آف سبسسٹنس کے لیے ریلائی کیا ہے, اور وہی جگہ جو ہے نا وہ لوکل کسٹمری رولز کے تحت ہسٹوریکلی پریکٹسز ہوئے ہیں. اب دن اچانک جو ہے نا وہ اس بل کے مطابق پھر وہ امپارٹیبل لینڈ میں جب ڈالا جاتا ہے تو پھر یہ مقامی لوگوں کے ایک تو حق میں بہت ہی آئی مین کی ایکسپروپریٹی سسٹم ہوگا, ٹھیک ہے. وہاں کے لوگ پھر جو کہ فار جنریشنس انہی چیزوں پہ ریلائی کرتے تھے, تو دے ور فورس ٹو دیٹ مس یوز یا ڈس یوز وہ جگہ یوز کرنے کے, وہ پھر ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. لائک اگر میں ایگزامپل دوں, یہ ایک نیشنل پارک کے پروجیکٹ ہے پورے گلگت بلتستان میں, تو اگر ہم اس کی بات کریں تو نیشنل پارک آئی مین کہ گلگت بلتستان میں مور دین 7 نیشنل پارکس آتے ہیں, جس میں ڈیسائی نیشنل پارک ہے, سینٹرل کراکرم نیشنل پارک ہے, اور اس کے علاوہ باقی نیشنل پارکس ہیں. تو ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن آئی ہے جس میں جو شگر کے لوگ ہیں وہ اپنے ایریاز میں جانے کے لیے, اپنے ہائی پاسچر لینڈس میں جانے کے لیے دے ہیو ٹو پے 300 روپیز. یہ ایک عوامی ملکیت کے اپنے جگہوں پہ جانے کے لیے وہ پے کرنا پڑتے ہیں ان کو. تو دس از وٹ یہ نیو لبرل پروجیکٹ لائک نیشنل پارکس کا جو ایک براڈر اسپیکٹرم پہ ایک وائلڈ لائف کنزرویشن کے نام پہ ایک پروجیکٹ لایا جاتا ہے. تو نہ صرف ان کے گرازنگ رائٹس وہاں پہ تھریٹن ہو رہے ہیں, بلکہ وہ لوگ اپنے جگہوں سے ڈسپوزس ہو رہے ہیں. اینڈ دین جو پارٹیبل لینڈ ہے جس میں انہوں نے تھوڑا سا امینڈمنٹ کر کے خالصہ سرکار کو جو ہے نا وہ ایک پارٹیبل لینڈ میں ڈکلیئر کیا گیا ہے. بٹ جو خالصہ سرکار کے نام پہ سنس 1947 جتنے بھی لینڈ یہاں پہ ریاست نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں, اور اسی کو اب خالصہ سرکار کی اگر ہم بات کریں ہسٹوریکلی تو وہ تو 1947 کے بعد سے جب یہاں سے ڈوگرا ٹروپس چلے گئے, ڈوگرا کی ریاست ختم ہو گئی, تو اسی کے ساتھ ہی خالصہ سرکار کا جو کنسیپٹ تھا وہ بھی ختم ہونا چاہیے تھا. اس کی کوئی ہسٹوریکل کریڈیبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اگر ہم جو ڈوگرا کی جو ریاست ہے اس کی ہسٹوریکل کریڈیبلٹی ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی ہے. بٹ اسٹل گلگت بلتستان میں ابھی تک جو ہے نا وہ خالصہ سرکار کے نام پہ ریاست کہیں پہ بھی چاہے سیٹل ایریاز میں اسپیشلی, تو وہ اپنے حساب سے پھر زمین کو یا تو لیز میں دے دیتے ہیں وداؤٹ اینی کنسنٹمنٹ آف لوکل پیپل, لوکل کمیونٹیز. اگر ہم مقبول داس کی بات کریں تو اس طرح فرمان صاحب نے پہلے ذکر کیا, وہاں پہ ہنڈریڈس آف کنال کے جو زمین ہے ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے الاٹ کیا ہوا ہے. بٹ اسٹل پیپل آر فائٹنگ اگینسٹ دیٹ, کیونکہ وہاں پہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ بھی ہے. کیونکہ لینڈ ڈسپیوٹ بذات خود ایک گلگت بلتستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. لینڈ ڈسپیوٹ ان اے سینس کہ اس کی بنیادی وجہ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پہ ہسٹوریکلی لینڈ گورننس سسٹم افیکٹو لینڈ گورننس سسٹم ہوا ہی نہیں ہے. جس طرح جب مختلف 3 ریجیمس آف ڈسپوزیشن کی بات کریں تو وہاں پہ اپنے حساب سے انہوں نے اپنے بینیفٹس کے لیے جو لوکل ریسورسز ہے اس کو یوز کیا ہے. تو اب اسی رجیم کو یا ٹل ناؤ ہمیں کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ لینڈ گورننس کا کوئی سسٹم اسپیشلی کمیونل لینڈ کو لے کے نظر نہیں آتی ہے. اب جس کی وجہ سے جو لوکل کمیونٹیز ہے وہ ایک ایمبیگیس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حالانکہ یہی جو زمینیں ہیں وہ ہم اگر ہمارے اپنے ریکارڈس میں دیکھیں, لینڈ ریکارڈس میں, ریونیو ریکارڈس میں دیکھیں تو ان کی ڈیمارکیشن ہوئی ہے, کلیئرفیکیشن ہے ڈیمارکیشن کی. ایون کہ میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو میرے جو گاؤں ہے اس میں جو ساتھ والے گاؤں ہے, ایڈجسن گاؤں ہے, ان کا کوئی بھی جو فرد ہے وہ وداؤٹ اینی پرمیشن وہ اپنے چراگاہوں میں
ہمارے چراگاہوں میں اپنے مال مویشی نہیں لا سکتے ہیں. فرسٹ دے ہیو ٹو ٹیک پرمیشن. اب یہ جو چیزیں ہیں وہ لینڈ ریونیو ریکارڈ میں ہر چیز کلیئر کٹ وہاں پہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے. تو بٹ اسٹل جو ہے نا وہ ہمیں ایک ایمبیگیس سچویشن نظر آتی ہے اکارڈنگ ٹو یا لینڈ ریفارم کو لے کے یا خالص سرکار کو لے کے. اب اس میں ایک بہت ہی ایمبیگیس سچویشن یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو پہلے کہا اس بل میں کہ خالص سرکار پارٹیبل لینڈ ہے، بٹ اسٹل پھر نیچے سیکشن میں آئے تو انہوں نے دوبارہ سے گورنمنٹ لینڈ کے سیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی الاٹڈ لینڈ ہے، لیز لینڈ ہے یا جتنے بھی پرچیز لینڈ، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مقامی لوگوں کو کمپنسیشن دے کے زمین کو خریدا گیا ہے. بٹ لیز لینڈ جو کہ مقبول انداز پہ انہوں نے لیز کیا ہے، الاٹ کیا ہے وداؤٹ اینی کمپنسیشن، وہ دوبارہ سے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، گورنمنٹ لینڈ ڈکلیئر کیا ہے. اب یہ بہت ہی ایک ایمبیگوس ایک سچویشن اس بل میں سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ جو کہ نہ مقامی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ وہاں کی جو اسٹیک ہولڈرس کو سمجھ آ رہی ہے. وہاں کی ان کی ریسنمنٹ یہ ہے کہ آپ یا تو پھر خالص سرکار کا جو کنسٹرکٹ ہے اس کو آپ کلیریفائی کریں، یا تو پھر آپ گورنمنٹ لینڈ کو کلیریفائی کریں. اب اس بل میں سب سے جو میجر مسنگ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لینڈ ڈسپیوٹ. آپ گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ کو دیکھیں، ہر ڈسٹرکٹ میں دیکھیں تو لوکل کمیونٹیز آپس میں لڑ رہے ہیں فار دا کمیونل لینڈ، اور ریاست اور لوکل کمیونٹیز ہیں ان کے بیچ میں لینڈ ڈسپیوٹس ہے. تو یہاں پہ مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے کہ یہاں پہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹس ریزولوشن میکینزم نظر آتے ہیں. تو دس از ون آف دی میجر مسنگ جو کہ ہمیں اس بل میں نظر آتی ہے. دین اسٹل سب سے بڑا جو ایشو ہے گلگت بلتستان میں، دیٹس دی رائزنگ پاپولیشن. وہاں پہ آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو اربنائزیشن ہو رہی ہے ڈیو ٹو دی رائز آف ٹورزم، جس کی وجہ سے مقامی لوگ فرام رورل ٹو اربن مائیگریشن وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اب اس کنٹیکس میں یا اس سچویشن میں ریاست کو چاہیے یا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی جو شاملات کی زمین ہے جو کہ انہوں نے پارٹیبل لینڈ میں ڈکلیئر کیا گیا ہے یا ڈال دیا گیا ہے، ان کی ایک سیٹلمنٹ پالیسی بنائے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہاں پہ لے کے آئے، تاکہ مقامی لوگ جو ہے نا وہ اپنے رورل ایریاز میں جہاں پہ ان کی زرعی زمین کم ہو رہی ہے ڈیو ٹو کنسٹرکشن، وہ دوبارہ سے وہیں پہ سیٹل ہو جائے. اور نہ صرف ایک کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ فورس مائیگریشن ہو رہی ہے، اور رائزنگ پاپولیشن کی پرسپیکٹیو سے فورس مائیگریشن ہو رہی ہے، تاکہ وہ لوگ نیو سیٹلمنٹ اپنے شاملات کی جو زمین ہے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائے. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. کچھ چیزیں تھیں جو کہ بیان کرنا تھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اجلال. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہسٹوریکل اور پولیٹیکل پرسپیکٹیو میں گلگت بلتستان کے جو صورتحال ہے وہ بتا دی ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے جو 98% جو ایریا ہے دیٹس کمپرائزڈ آن ماؤنٹینس اینڈ گلیشیئرز، اونلی 2% جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ کلٹیویبل ہے. اس میں سے بھی اگر یہ ساری چیزیں گورنمنٹ ڈکلیئر کرے کہ 10% اس میں سے آپ الگ رکھ لیں گورنمنٹ کے لیے ایمینٹی پلاٹس کے لیے، لائک اسکولز، ہاسپٹلز اینڈ وہ، تو پھر لوگوں کے پاس کیا بچے گا اس میں سے؟ یعنی آلریڈی ایکوائر کی ہوئی ہے یا زبردستی قابض ہوئے ہے گورنمنٹ کئی اسی 1% میں سے بھی کئی علاقوں پر. اب جو باقی پارٹیبل لینڈ جیسے اجلال نے کہا، اس کو بھی جو کہ کمیونٹی کے لوکل ہر گاؤں کے اپنا ایک شاملات ہے، اجتماع مشترکہ زمین ہے جس میں گاؤں کے 7 ہی زمینیں ہیں. اس میں سے بھی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ 10% آف دیٹ لینڈ شوڈ بی سیٹ اسائڈ فار یہ اسکولز، ہاسپٹلز، اور اس بہانے سے. تو اب پارکس کی جہاں تک بات آتی ہے تو پورے دنیا بھر میں only 3% of the whole cultivable land is set aside for national parks. جبکہ پاکستان میں GB کے اندر 52% آف دا لینڈ از ان کو کیپچر کر کے اس نیشنل پارک بنا دیا گیا. اب نیشنل پارک میں کون جائے گا؟ نیشنل پارک کے اندر عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ جو ایک نیو لبرل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت جو اشرافیہ طبقہ ہے، چاہے وہ
इंटरनेशनल हो चाहे लोकल हो, उनके तफरी या उनके अयाशी के लिए नेशनल पार्क आप बनाते हैं कि आप वो जाके वहाँ पे शिकार करेंगे, वो जाके वहाँ पे इंजॉय करेंगे। आम आदमी तो नहीं जा सकता वहाँ पे। तो इस हवाले से न सिर्फ ये पाकिस्तान GB का मसला है, बल्कि ये पूरे यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी पेरिफेरीज है सब जगह यही है कि आपने सुना होगा मई में मिनरल्स एंड माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था इधर इस्लामाबाद में। तो उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर GB के लोगों से पूछे बगैर आपने इंटरनेशनल कंपनीज कॉरपोरेशंस के साथ एग्रीमेंट साइन किए कि जो वो GB के जितने भी मादनियात है उसके सर्वे करेंगे और उसको जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हैं जो जदीद नवाबादियात के जो है ताकत का इजहार है। इस हवाले से मैं आसिम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो न सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध, इन जगहों पे किस तरीके से न्यू लिबरल जो डेवलपमेंट जिसको कहते हैं हमारे शराफिया तबका, उसके आड़ में किस तरह ज़मीनों और मादनियात और पानी और चरागाहों पे कब्ज़ा किया जा रहा है। तो मैं आसिम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो उस पर बात कर लें। शुक्रिया। शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है बहुत सारे यहाँ पे जो दोस्त बैठे हुए हैं वो ख़ुद GB से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जो इजलाल ने, खैर अगर कोई बंदा GB से ना हो तो उसको कुछ समझ ना आ रहा हो कि ये क्या है, कि खालसा सरकार क्या है, नौतोर रूल्स क्या हैं, ये तो वही लोग समझ सकते हैं जो इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो थोड़ा सा वापस जाकर मेरा ख्याल है अगर थोड़ी देर के लिए कि बेसिकली एक चीज़ जब बात हुई कि अगर हम प्री ब्रिटिश दौर को देखते, अंग्रेज़ों का भी इन्होंने ज़िक्र नहीं किया है, बड़ा दिलचस्प है, नहीं उनका मतलब है कि अंग्रेज़ का ज़िक्र ना किया जाए, लेकिन डोगरा राज वाज व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट रूल, यानी कि हुक्मरान उस खित्ते के, इस पूरे बरसगीर के गोरा था, अंग्रेज़ था। गोरे ने कहीं पे, जैसे बाकी हिंदुस्तान में भी ऐसा था कि कई जगहों पे उन्होंने ख़ुद सेटलमेंट्स की और ख़ुद ये जो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कहते हैं, अपना ख़ुद एक रियासती इंतज़ामी निज़ाम बमाए, पानी, ज़मीन, जंगल को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। और उसका मंतक क्या था कि ये जो सारी चीज़ को एक लिबरल प्राइवेट प्रॉपर्टी रेजीम का हिस्सा बनाया जाए, यानी कि ये सब कुछ को, कुदरती वसाइल को प्रॉपर्टी डिक्लेयर, एक ख़ास तरह का एक प्रॉपर्टी का एक निज़ाम बनाया जाए। जैसे बात हुई उससे पहले प्रॉपर्टी का उस तरह का कोई तसव्वुर नहीं था। आज भी जो हमारे जहन में प्रॉपर्टी का तसव्वुर है ना, वो आज से कई सौ साल पहले हमारे आबाओ अजदाद का कोई तसव्वुर नहीं था कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी से मुराद माइन एंड योर्स, तफरीक करने वाली जो बात है। जैसे हम बच्चों को भी छोटी उम्र से सिखाते ना, ये तुम्हारी चीज़ है, दूसरे बच्चे को हाथ ना लगाने दो, ये एक बहुत जदीद चीज़ है। यानी कि ये हम बहैसियत मजमूई इंसान ने ये जदीद दौर के अंदर ये तसव्वुर कायम किया है मलकियत का, एक ख़ास तरह की मलकियत का। तो अंग्रेज़ ने डोगरा राज को ये आज़ादी दी कि आप अंदर खाने इस निज़ाम को कैसे चलाते हैं, आप कुछ हद तक आप आज़ाद हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का आप हमें देंगे, उसके इवज़ हम आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, डोगरा को रिकग्नाइज़ करेंगे कि दे आर द कस्टोडियंस ऑफ दिस रीजन, जिसमें सो कॉल्ड ग्रेटर कश्मीर, और किसी हद तक वो यानी कि एक सेटलमेंट का वो निज़ाम या ज़मीन, पानी, जंगल, पहाड़, ग्लेशियर, ये सब देखें, ये जहन में रखें कि जदीद दौर की जो रियासत है उसने ये तय किया कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़रिया मुनाफा हमने बनाना है। पहले तो रियासत का तसव्वुर ये होता था जदीद दौर से पहले कि बंदा जो है ना मेरे ताबे हो, लेकिन बड़े पैमाने पर हर चीज़ को एक मुनाफे का ज़रिया समझना और उसको फिर एक ख़ास तरह के मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना, ये एक अमूमी यानी कि आप कह सकते हैं तौर तरीका ऐसा नहीं था। तो अंग्रेज़ ने जब प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो इनडायरेक्टली रूल्ड थे, उन्होंने किसी हद तक उनको छोड़ दिया। फिर भी उनके बहुत सारे मफादात थे, उन्होंने मतलब फ़ौजी तनसीबात बनाए। GB का पूरा जो आप आज तक चला आ रहा है निज़ाम, वो उस दौर से चला आ रहा है कि जब ये गिलगित एजेंसी थी और अंग्रेज़ ने वहाँ पे अपने कैप्टन्स और कर्नल्स और सारे स्टेशन किए, और यानी ये ग्रेट गेम जिसका हम सुनते हैं ना, ये ग्रेट गेम का हिस्सा था।
So there's two imperatives of modern colonial rule. ایک تو اسٹریٹجک کنٹرول ہے کہ آپ نے خطے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنے مقابلے جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ مثلا روس سے مقابلہ ہے، گریٹ گیم کا یہ تصور تھا نا کہ روس سے مقابلہ کرنا ہے یا جو بھی ہے، چینیوں سے ہے، جو بھی ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ کموڈیفائی کرنا ہے ہم نے نیچرل ریسورسز کو. یہ ایک حد تک ہوا ڈوگرا راج کے اندر، کیونکہ وہ انگریز نے خود ڈائریکٹلی بہت ساری جگہ ایڈمنسٹر نہیں کی. جب یہ خطہ پاکستان کے پاس آ گیا ہے تو جو ایکچولی بنیادی مسئلہ ہے، جو یہ مطلب اگر آپ دیکھیں اس ساری بحث میں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ قانون جب بھی آپ یہ طے کریں گے کہ زمین کو تقسیم کرنا ہے اور زمین کا فیصلہ کرنا ہے، یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے، چاہے وہ کلیکٹیولی طے ہو، یہ اس گاؤں کی ہے اس گاؤں کی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ آپ اور ہم اس پہ کسی حد تک اتفاق کریں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے یہ کون طے کرے گا. What is the process through which this will be determined? تو سب سے پہلے جیسے فرمان نے شروع میں کہا، یہ بنیادی مسئلہ تو یہ سیلف ڈٹرمنیشن کا ہے کہ وہاں کے لوگ کا ایک حق ہے جس کو ہم حق خود ارادیت کہتے ہیں، کہ خود ہمارا ارادہ بنے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے حکومت اپنی کیسے بنانی ہے، ہم نے اپنی زمین کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے نا، بیسک اصول ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ ایک مطلب جنرل پرنسپل ہے جو ویسے تو ہمیں دنیا کے سو کالڈ ترقی یافتہ ملکوں میں تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس پر ابھی بھی ایک 80 سال بعد بھی ایک ابہام ہے، نہیں یہ کیوں، اور اگر کوئی آپ بات کر لے تو وہ غدار ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بڑا کویسچن ہے کلونیلزم کس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، ٹھیک. اور پھر جب کلونیلزم کے خاتمے کی بات ہوتی ہے تو لوگ بنیادی طور پر اس پہ تو بعد میں شاید آتے ہوں گے کہ ڈو وی اسٹل وانٹ ٹو کنٹینیو اے پرائیویٹ پراپرٹی ریجیم. یہ اس پہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایون اگر آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے پوچھیں گے تو اس پہ اتفاق ہوگا، بلکہ اس پہ تو شاید کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ یہ بھی ایک بحث ہے. بٹ بنیادی بحث یہ کہ فیصلہ کون کرے گا. فیصلہ تو ابھی تک عوام کے پاس تو حق ہی نہیں ہے، آئین کا حصہ ہی نہیں ہے جی بھی. تو یہ تو سب سے بڑا ابہام تو وہی ہے. آپ کچھ بھی کریں گے تو یہ ہمیشہ ایک سوال رہے گا. کوئی اچھا کام بھی کر لیں پھر بھی سوال اٹھے گا، رائٹ، وچ از اے فنڈامنٹل، مطلب جو بنیادی مسئلہ ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے پاس یہ خطہ آ جاتا ہے یا انگریز چلا جاتا ہے، ڈوگرا راج ختم ہو جاتا ہے، تو دین دا پینیٹریشن آف دا اسٹیٹ انکریزز. انگریز دور کے نسبت پینیٹریشن بڑھتی ہے. یعنی کہ پینیٹریشن سے مراد یہ میں نے کہا نا کہ انڈائریکٹلی رولڈ جو علاقہ ہے، ویسے تو اگر آپ جی بی کی سیاسی تاریخ دیکھیں گے تو وہ تو سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوا نا. مثلاً بھٹو کے دور میں 71 میں 74 میں یو فائنڈ کہ جو سابقہ جو ایجنسیز کا جو نظام تھا وہ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، رائٹ. پھر وہ کیا فانا بنتا ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ناردرن ایریاز بنتا ہے، اینڈ دین 2012-11 9 کہ جب اس کو باقاعدہ گلگت بلتستان. دیز آر آل اسٹیپس بٹ دے ڈونٹ ایڈریس دا فنڈامنٹل پرابلم آف سیلف ڈٹرمنیشن. لیکن ان جو اسٹیپس کا مقصد کیا تھا؟ بظاہر تو یہ ان اسٹیپس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ زیادہ اختیار دیا جائے، اور وہ آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ اختیار ملا نہیں ملا. بنیادی طور پہ میرے نزدیک یہ ان اسٹیپس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پینیٹریشن ہے، یہ جو پراپرٹی کی رجیم ہے، یہ جو قدرتی وسائل تک رسائی ہے، جس میں ریاست کے خود کے اداروں کا بھی سوال ہے، اور پھر جیسے بات ہوئی انویسٹرز، جیسے ایک ابھی بہت بڑے انویسٹر عطا آباد جھیل میں تباہی مچا رہے ہیں، یہ جو میریٹ والے جو ہیں، ٹھیک نہیں وہ ہیں تو یہ میریٹ والے ہی ہیں نا، کیا نام ہے ان کا، ہاشوانی ہے. دیز آر دا میجر انویسٹرز. پھر وہ آئی تھنک نیکسس وٹ ایور اٹ از جسٹ اے فرنٹ. پوائنٹ یہ کہ یہ تو سلسلہ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا ہے نا، اوور ٹائم. تو اگر آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کو کم ملے گا، جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے تو آپ کو یہ اس میں شدت نظر آئے گی. جس کو ہم نیو لبرل دور کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لارجر دنیا کے اندر ایک عمومی
یعنی کہ جس کو کہتے ہیں انٹینسیفیکیشن ہے اس عمل کا، کہ ایک تو آپ قدرتی وسائل کی، ویسے تو سرمایہ داری کی تاریخ اسی سے بھری پڑی ہے سینکڑوں سال کی، کہ جس چیز کو ہم ذریعہ معاش سمجھتے ہیں، جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے چراغاہوں کو یا اپنے پانی کے ذخائر کو یا اپنے گلیشیئرز کو، یہ تو ایک مطلب معاش کا ذریعہ ہے نا وہاں کے لوگ، اور لوگوں کا ایک خاص تعلق بھی ہے، بھئی اس کو آپ نے کانکر نہیں کرنا، اس کے ساتھ مطابقت میں رہنا ہے۔ یہ بھی ایک جدید نظریہ ہے نا، کانکر کرو نیچر کو، نیچر پر حاوی ہو جاؤ، نیچر کو ایک خاص طریقے سے کنٹرول میں لاؤ، چاہے آپ اس کو نیشنل پارک کا ہی نام کیوں نہ دیں۔ اور اگر لوگوں نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا، نوشین علی نے اس پہ بڑے وضاحت سے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نیشنل پارک کا یہ دھندا کیا ہے اور کیسے اس کی آڑ میں یہ نیچرل ریسورسز پہ اور زمینوں پہ اور سو آن سو فورتھ۔ سو یہ ایک پروسیس ہے جو چلا آ رہا ہے جب سے ڈوگرا راج کا خاتمہ ہوا۔ اٹس سلو اینڈ دین اٹ انٹینسیفائز، یعنی کہ اس کی شدت ایک وقت کے بعد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ دنیا بھر کا فنومنن ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہے کہ واٹ وی کال دا نیو لبرل ٹرن، یعنی کہ 90 کی دہائی کے بعد اس میں شدت آپ کو آتی ہے، اور اسی دور میں آپ کو نظر آئے گا کہ روڈ بلڈنگ پروجیکٹس، ٹھیک، ٹورزم پر بڑا زور دینا ایک خاص انداز میں، یہ سارا اسی کا حصہ ہے، کیونکہ آپ پراپرٹی بنا رہے۔ اور لینڈ ڈسپیوٹس، میرا گیس ہے، آئی ڈونٹ نو انف، بٹ میرا گیس ہے کہ لینڈ ڈسپیوٹس بھی اسی عرصے میں بہت بڑے ہیں۔ جیسے جیسے یہ آپ کموڈیفائی کرتے ہیں ریسورسز کو، جیسے جیسے نیچر کے ساتھ آپ کا تعلق بدلتا ہے، جیسے جیسے ریاست اس یعنی کہ انتظامی یا قانونی جواز بناتے ہیں ان چیزوں کو کرنے کا، اور اس کو کہتے ہیں ترقی۔ عمومی لفظ ہم ترقی استعمال کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو ترقی کہتے ہیں۔ آئی وڈ پریفر ٹو کال اٹ نیو لبرل ڈیولپمنٹ، بیکاز ڈیولپمنٹ ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کسی متبادل کسی اصول کے تحت ہو رہی ہو، اور ڈیولپمنٹ ہماری ضرورت ہے، جی بی کے نوجوان کی تو بالخصوص ضرورت ہے، جو یہاں پہ آ کر بیٹھ رہا ہے، وہاں پہ کیوں نہ اس کو کچھ سہولت ہو، روزگار ملے، تو وہ یہاں کم آئے گا۔ بٹ نیو لبرل ڈیولپمنٹ، as I said, the intensification of commodifying nature, the penetration of the state into people's lives، اور خطوں کے اندر آنا اور زیادہ موقع پر موجود ہونا، اور صاف ظاہر فریق بننا اس پورے عمل میں، خود بھی حصہ مانگنا یا حصہ لینا یا کہنا کہ جی ہم ڈیولپمنٹ کی آڑ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو دین دا کویسچن آف، الٹیمیٹلی جب آپ نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز ایکٹ کیا ہے، تو مسئلہ تو وہی ہے جو شروع میں بیان کر دیا گیا کہ اس کو جان بوجھ کر ایمبیگیوس چھوڑا گیا ہے، اس کے اندر بہت سارا ابہام ہے۔ بائی دا وے یہ انگریز دور میں بھی ابہام تھا، صحیح ہے کہ نہیں، کہ واٹ از کلیکٹیو لینڈ، مطلب کامن پراپرٹی کس کو کہتے ہیں، پرائیویٹ پراپرٹی کس کو کہتے ہیں، اسٹیٹ پراپرٹی، یہ تین مختلف قسمیں ہیں۔ اسٹیٹ کی کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ اس ایکٹ میں، اور یہ بائی دا وے ہر جگہ ہے، آپ پنجاب میں بھی آئیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا، انگریز دور کی میں بات کر رہا ہوں، سندھ میں بھی یہی ہے کہ جو ایک کلونیل ریاست کی جو ایک خاص لفظ کا استعمال ہے نا، وہ کہتے ہیں ویسٹ لینڈ۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ضائع پڑی ہوئی زمین ہے، یہ صحیح طرح سے استعمال نہیں ہے، اکنامکلی ایفیشینٹلی استعمال نہیں ہو رہی یا ہو ہی نہیں رہی۔ مثلا بہت ساری گریزنگ لینڈ جو ہے جس میں آپ مال مویشی کو مطلب چراغائیں، یہ عمومی طور پر انگریز بھی اس کو ویسٹ لینڈ کہتا تھا۔ کیوں؟ بیکاز اٹس ناٹ پروفیٹیبل۔ پروفیٹیبل زمین وہ ہوتی ہے جس سے آپ ایک کموڈٹی پروڈیوس کریں، جس کو آپ خام مال بنا سکیں، اور جو کہ پھر وہ کسی پروڈکشن کے یا ویلیو جنریشن پروسیس، یعنی کہ سرمایہ کو جنم دینے کا پروسیس میں آپ اس کو ڈال سکیں۔ اب ظاہر چراغاہوں میں تو کوئی ایسا، چراغاہوں کا تو یہی ہے کہ انڈائریکٹلی وہ آپ کے گائے یا بکری کو موٹا کر دے گا، جو کہ آپ جا کے کسی وقت میں منڈی میں کو بیچیں گے، لیکن وہ ریاست کی نظر سے یا بڑے سرمایہ دار کی نظر سے دس از ویسٹڈ لینڈ۔
سو یہ ویسٹ لینڈ کا جو جملہ ہے نا لفظ، یہ آپ کو اس ایکٹ میں بھی نظر آئے گا، اور آپ کو ہر ایسے مثلاً ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھ میں ایک پورا احتجاج ہوا کنالز کے پروجیکٹ پہ، تو جب آپ ریاستی بیانیہ دیکھیں گے یا انجینئرز کا بیانیہ دیکھیں گے یا ورلڈ بینک کا بیانیہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے زمین ضائع پڑی ہوئی ہے، استعمال ہی نہیں ہو رہی، لہٰذا نہر بنانا ضروری ہے تاکہ مزید زمین سیراب. اور وہ یہ نہیں بتاتے کہ جو سابقہ نہریں بنی ہیں انہوں نے جتنی زمین سیراب کی اتنی زمین اس سے خراب ہوئی، سیم طور کا شکار ہوئی، مطلب سیلنائز ہو گئی، فلڈ ہو گئی، رائٹ. سو وین یو آپ جب بڑے پیمانے، اور جی بی ایک ایسا خطہ ہے which has the highest number of glacier concentrations outside of the polar regions. حیرت کی بات ہے کہ ہماری بحث میں لینڈ ریفارم ایکٹ میں ہو یا جنرلی جب اس پر بات ہی نہیں ہو رہی کہ گلیشیئر تو پگھل رہا ہے، آپ کا پورا انڈس واٹر سسٹم ہی اس پر انحصار کرتا ہے. یعنی کہ صرف جی بی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا جو پاکستان کا پورا خطہ ہے سندھ ڈیلٹا ریجنز تک، یہ اسی گلیشیئر پہ ہی چلتے ہیں. جب آپ اتنے بڑے پیمانے پر سینکڑوں سال، آپ کہیں لاکھوں سال کہیں، لاکھوں سالوں کی ایکو سسٹم کو آپ جب جھٹکا دیتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. یو انڈرسٹینڈ، یو ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو. دس از، اس کو اگر آپ ٹیمپورلی دیکھیں ٹائم میں تو دس از واٹ وی کال جیولوجیکل ٹائم. تو ہمارے ٹائم کا تصور نا 70-80 سال کے بعد مرنا ہے، تو ہم ٹائم کو ایک خاص طریقے سے سوچتے ہیں. جیولوجیکل ایپاکس میں اگر آپ تاریخ کو سوچیں گے تو وہ لاکھوں سالوں پر مشتمل جیولوجیکل ایپاکس ہوتے ہیں. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سسٹم آف کموڈیفیکیشن جو وقت کے ساتھ انٹینسیفائی ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ گلیشیئرز، لیکس، زمینیں، جو ویسے ہی فرمان نے آپ کو بتایا تھوڑی سی تو زمین ہے ٹوٹل ایریا میں سے 2-2.5% ہی تو ہے، اس پر بھی آپ ہر چیز، ہر چپے چپے پر آپ کی نظر ہے. اچھا اب عام بندہ جو ہے وہ بھی اسی دور میں پلا بڑا ہے تو اس کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ میری بھی زمین یو نو دس سورٹ آف سینس آف پرائیویٹائزنگ پراپرٹی. تو وہ جو پرانے اصول ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ، یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ ڈسمینٹل ہوتے جا رہے ہیں. دی آئیڈیا کہ بھی ناٹ ایوری پیس آف لینڈ ہیز ٹو بی سو کالڈ پروڈکٹیو. اس طرح پروڈکٹیو ان دا سینس کہ آپ نے کوئی چیز اس میں سے نکالنی ہے اور اس کو اب تو مائنز اور منرلز کی بات آ گئی ہے. تو بہت سارا علاقہ جو کہ ہم پہلے بھی پروڈکٹیو نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ پلین ایریا نہیں ہے جس کو آپ کاشت کر سکیں، اب تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے نا کم از کم تصوراتی طور پہ کہ جی پہاڑ کو کاٹو گے تو نیچے سے سونا ملے گا. تو یہ اسی کو ہم نیو لبرل ایکیومولیشن کہتے ہیں کہ نیچر کو ایک نئے انداز میں اور ایک نئی شدت سے آپ ایک منافع کا ذریعہ، یہ ہے وہی نظریہ جو انگریز کا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی فرق ہے، لیکن اس میں ایک شدت ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ریاست کے کیریکٹر، جو کہ ایک نیو کلونیل ریاست کا کیریکٹر تو کبھی بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ عوامی ریاست تھی، لیکن 80-90 کی دہائی تک ریاست کی کم از کم جنرلی گلوبلی ایک آرتھوڈاکسی تھی کہ ریاست کا کام ہے لوگوں کو بھی کچھ دینا، تھوڑا ہی صحیح لیکن کچھ دینا، کچھ تعلیم فراہم کرنا، کچھ صحت فراہم کرنا، کوئی پبلک، جس کو ہم پبلک سروس کہتے ہیں. وہ تو ختم ہی ہو گیا نا سرے سے. یہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، آپ سب زیادہ مجھ سے واقف ہیں کہ جی بی میں کبھی ایسا تھا بھی کہ نہیں. یہ تو ویسے پورے پاکستان میں آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈڈ دس اسٹیٹ ایور ہیو اے کیریکٹر آف سم کائنڈ آف ویلفیئر پروویژن. میرا خیال ہے کہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، کسی حد تک یہ تھا. مثلاً جب آپ 74 کی بات کرتے ہیں، اور اس لیے شاید پیپلز پارٹی آج بھی کسی حد تک جہاں پہ بھی ہے وہ جی بی میں بھی کچھ نہ کچھ پرانا کارکن ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو تو پیپلز پارٹی کے دور یا 70s کے پوری دنیا میں ایک دور تھا when people talked about socialism, public ownership, public services. صحیح ہے. تو وہ کسی حد تک ریاست کا، حالانکہ وہ سلسلہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو کموڈیفائی نیچر،
commodify lands, make it productive, the idea of کہ waste land ضائع ہو رہا ہے. لیکن 70s 80s تک کچھ نہ کچھ ایک متبادل خیال بھی تھا کہ چلیں یہ تو چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں سے یہ سارے عمل، اس سارے معاشی اقتصادی ترجیحات میں سے پھر بھی ایک ریاست کا کام ہوتا ہے کہ عوام کا بھی کچھ تھوڑا سا خیال رکھیں. وہ تو سرے سے ختم ہی ہو گیا. اب خیال ہاشوانی کا رکھنا ہے، خیال ایس سی او کو چلانے والوں کا رکھنا ہے، رائٹ، خیال جی او سی کا رکھنا ہے. اب تو عوام کا خیال کا تو سوال نہیں ہے، یا اگر خیال ہے تو کسی پرائیویٹ پرووائڈر نے خیال کرنا ہے، پبلک نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ پرائیویٹ پھر کوئی اسکول ہوگا، پرائیویٹ کوئی ادارہ ہوگا، پرائیویٹ ہیلتھ ہوگا. آپ کے یہاں چلو آغا خان از سورٹ آف لائک دس ہائیبرڈ کا لفظ بھی اب غلط ہو گیا، کوئی درمیانہ کوئی چیز ہے. اس پر بھی ایک کرٹیکل ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہیز دی آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک پرووائڈیڈ یونیورسل سروسز، یا وہ بھی ٹارگیٹڈ سروسز ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ اسٹیٹ بری ہو گئی سرے سے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اب کیا ہے کہ اب اسٹیٹ آ کر اتنے عرصے کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دلچسپ. آپ دیکھیں نام دیکھیں اس قانون کا، مطلب ظلم ہے خدا کا کہ لینڈ ریفارمز ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو ایک مقدس جملہ ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لینڈ ریفارم تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ بادشاہ یا امیر یا طاقتور سے لیتے ہیں اور غریب کو دیتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس میں تو ملغوبہ ہے نا، اس میں تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم عوام کی خاطر کر رہے ہیں. بٹ جیسے بات ہوئی کہ اس میں اتنا ابہام ہے، اتنی ایمبیگوٹی ہے، اتنی کیٹیگرائزیشن میں ایمبیگوٹی ہے. صحیح ہے؟ تو اس لیے آئی فلی کنکر کہ جو شکوک ہیں، جو ایک بیکاز آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے کہ چلی آ رہی ہے گزشتہ کم از کم 15 20 25 سال سے، تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا. میں نے کہا کموڈیفیکیشن، نیچر کو اٹیک کرنا، پروفٹ کا اس کو ذریعہ بنانا، جس میں وہ اسٹیٹ اور پرائیویٹ اس کے جو بھی پروفیٹیئرز دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے. تو صاف ظاہر ہے جب اس طرح کا قانون آئے گا اور جب اس کا سو کالڈ مشاورتی عمل ایک مطلب ایک فریب ہی ہے، کوئی مشاورت والی بات تو نہیں ہے. جن لوگوں کو آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، ان سے کس نے مشاورت تو نہیں کی نا. ان کو تو وہ تو مشاورت کرنے کی خود پیشکش کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بند کر رہے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ ویسے تو اصولی طور پہ بہت ساری اس طرح کی کیٹیگرائزیشن میں جب اس طرح کی تاریخ رہی، جیسے بتایا نا کہ یو ہیو ڈفرنٹ کیٹیگریز آف لینڈس اینڈ اٹس نیور بین کلیئرلی ڈیفائنڈ. صحیح ہے؟ تو یہ اگر کوئی کہے کہ اچھا یار ہم اس کو کلیئرلی ڈیمارکیٹ کر کے ڈیفائن کریں گے، لوگوں کو اپنے حقوق دلوائیں گے، تو اصولی طور پہ تو شاید کوئی کہ اچھا یہ تو اچھی بات ہے. شک کیوں ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ کرٹیسزم کیا ہے؟ کہ بھئی آپ کا جو ابھی جو آپ کہہ لیں کہ جو ریکارڈ ہے وہ تو قابل اعتبار نہیں ہے. سو دس از بیسکلی دس از اے وائٹ واشنگ، یا نیا لفظ ہے گرین واشنگ آف اے پروسیس آف ایکیومولیشن، یعنی کہ نیو لبرل ایکیومولیشن، جس میں لوگ چند لوگ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کہا نا 12ویں صدی سے، تو یہ تو حکمرانی کے نظام میں ہمیشہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی مقامی بندے کو آپ ساتھ لے کر بھی چلتے ہیں. آپ کا کوئی اپنا دلال بھی ہوتا ہے نا. تو سارے لوگ تو نہیں رگڑا کھائیں گے، لیکن ایک عمومی پیٹرن ہے کہ بہت سارے لوگ، سوچنے سمجھنے والے لوگ، عوام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اس میں تو یہ تو ایک جواز بنایا جائے گا. رائٹ، دا ڈیلیبریٹ ایمبیگوٹی از دیئر تاکہ جواز بنایا جائے. جو ہو چکا ہے اس کو بھی پوسٹ فیکٹو گرین واش کیا جائے، اور جو آنے والے وقت میں ہونا ہے، رائٹ. مطلب یہ عطا آباد از اے کلاسک ایگزامپل، رائٹ. اندازہ کریں، مطلب مجھے آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یعنی کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی آپ کے اپنی ڈیولپمنٹل پالیسیز کی وجہ سے ایک نیچرل تو نہیں، مین میڈ ڈیزاسٹر آتا ہے. ایک نئی پوری ایکالوجی بدل جاتی ہے اس خطے کی، اور آپ بجائے اس کے اس پر نظر ثانی کریں، اس پر غور کریں، اس کو
ایڈریس کریں. پہلے تو آپ نے جن لوگوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ یہاں پہ لوگوں کو کوئی کمپنسیشن ملے, ان کو بھی جیل میں ڈال دیا, اور پھر کوئی مشکل سے 10 سال بھی نہیں گزرے اور آپ نے اس پہ کنسٹرکشن کرنا شروع کر دی. اور اب سنا ہے غالباً اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ ویسٹ واٹر پھینک رہے ہیں انٹو دا لیک. سو دس از وائی پیپل آر اسکیپٹیکل. ناٹ دا فیکٹ کہ یا تو ہم ریوزٹ کریں اس پوری بحث کو کہ جی پراپرٹی کے ریجیم کے لیکن لیٹ سے اگر ہم اس پراپرٹی ریجیم کا جو ایک تصور ہے کہ زمین تقسیم بھی ہوگی, کچھ نہ کچھ پرائیویٹ بھی بنے گی, کچھ نہ کچھ یہ سب کچھ ہوگا, اسٹیٹ بھی آئے گا, کچھ نہ کچھ امینٹی پلاٹس یا سون. سو ایون دین وی کی ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ یہ کوئی انٹینشنز لوگوں کے حقوق کو مطلب مقصد یہ ہے, بیکاز اس کا کوئی ابھی تک گزشتہ عرصے میں, بلکہ جتنا بھی آپ پیچھے جائیں گے, کوئی ایسا ثبوت نہیں. باقی جیسے ابھی بات ہوئی کہ بہت سارے اور خطوں کی بات ہو سکتی ہے, ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا, رائٹ, بیکاز ایوری پرٹیکولر periphery has its own particular history, including its history of how people resist such moves. وہ بھی فرق ہے. مطلب جی بی میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت لمبی تاریخ ہے کہ بھئی لوگ بالکل ہی ریاست کے ساتھ آمنے سامنے ہو جائیں, اس طرح جیسے کہیں بلوچستان میں ہمیں نظر آئے گا. ملتی جلتی چیز یہی ہے کہ جہاں پہ اسپیشلی بائی دا وے دلچسپ یہ ہے, پہلے تو ہم سوچتے تھے نا انگریز کے دور میں, یا سوچتے تھے, ایک عمومی ہمیں نظر آتا ہے کہ انگریز نے ان خطوں پر شروع میں زیادہ توجہ دی جہاں پہ پانی بہتا تھا, جس کو ہم انڈس بیسن کہتے ہیں. وجہ کیونکہ اس دور میں اگر آپ 100 سال پہلے کا دیکھیں گے تو 100 سال پہلے کا جو عمومی ریاست سمیت سرمایہ دار طبقے کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ خطے ہیں جہاں پہ زراعت ہو سکتی ہے, پانی ہوگا زراعت ہوگا. اس لیے انہوں نے نہریں بنائیں, انہوں نے وہاں سے کبھی کپاس اگائی, وہاں پہ ریلوے بنایا. ریلوے کا مقصد تھا اس خام مال, اس زراعت سے پیدا ہونے والے خام مال کو بندرگاہ تک پہنچانا اور بندرگاہ سے ولایت. یو انڈرسٹینڈ, مطلب ایک پورا لاجک تھا نا. لہٰذا جی بی جیسے علاقے, بلوچستان کے بہت سارے خطے, پختونخوا کے بہت سارے خطے جو سمجھے جاتے کہ خشک ہیں, کہ یہاں پہ تو زراعت نہیں ہو سکتی, یا ہے بھی تو محدود ہے. پہاڑی علاقے سارے اس میں, ہمارے ہزارہ کا علاقہ, یعنی کہ جنرلی دے ور کنسیڈرڈ لیس ویلیوبل. اسٹریٹجک ان کی امپورٹنس ہو سکتی ہے جیوگرافی کی وجہ سے, لیکن ان ٹرمز آف اکنامک ویلیو اب وہ بھی بدل گیا ہے. ایکچولی لینڈ ریفارم ایکٹ, میرے نزدیک لینڈ ریفارم ایکٹ کا جو کیسے پس پردہ جو مقصد ہے وہ سیٹلڈ لینڈ سے زیادہ اٹ از دیز پرٹیکولر ریجنز لائک ماؤنٹینس ہائیلینڈس ویئر یو ول فائنڈ دا منرلس. کیونکہ اصل اب اگلی گیم یہ ہے, اور یہ گیم ایک عالمی گیم ہے نا. اس میں اے آئی میں بھی آپ کو منرلز چاہیے, اس میں الیکٹرانک وہیکلز اور سولر میں بھی آپ کو منرلز چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہائی گریڈ ویپن سسٹمز میں بھی اب یہی سو کال وٹ دے کال کرٹیکل منرلز, صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اس کی تاریخ کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ کموڈیفیکیشن آف نیچر اور یو نو دا پراپرٹی ریجیم جو کہ اسٹیٹ اور سرمایہ کو سوٹ کرتی ہے, تو بات تو اور مطلب زیادہ تفصیل سے جو بات ہوئی, لیکن اگر لارجر کانٹیکس میں ہم دیکھنا چاہیں گے تو یہ مطلب اس کا پورا اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اس کا مقصد ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شدت آئے گی. مقامی لوگوں کے لینڈ ڈسپیوٹس تو ایک ایشو ہے, وہ بھی انسٹرومنٹلائز ہو جائے گا کہ لوگ لڑ رہے ہیں تو صلح کرنے کے لیے کوئی آئے گا. اب صلح کرنے کے لیے جو آئے گا وہ ماشاءاللہ اللہ معافی دے کہ وہ کس طرح کا صلح کروائے گا, رائٹ. تو یہ بھی آپ کو اب مجھے تو یہ نظر آتا ہے, whether it's in the name of tourism, whether it's in the name of mineral exploration, whatever it may be, and of course the larger questions of CPEC and access and so on, یہ تو پھر بہت اور تفصیل میں بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ
the way in which the land reform language is being used, I think there's a reason کہ ویسے تو عمومی طور پر اس طرح کی کوئی زبان آج کل کے دور میں استعمال کرے تو ہمارے جیسے لوگ خوش ہوں کہ چلو یار کچھ اس زمانے کی بات پھر سے اجاگر ہو رہی ہے کہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات ہو رہی ہے. دس از دی ادر وے. دس از ٹو جنریٹ مور ویلتھ بائی کموڈیفائنگ مور آف دا نیچرل انوائرمنٹ. اینڈ اس میں جو آخری جو بات ہے کہ اگر آپ جو اصل چیز ہے جو جی بی کا اور آپ اور ہم سب کو, آپ کا تو مسئلہ خود کا بھی ہے لیکن جنرلی is the longer term consequences of this regime, of this developmental regime. مطلب میلٹنگ گلیشیئرس کو تو آپ روک ہی نہیں پا رہے, اس سارے نئی شدت سے ایکسپلوریشن کا وہ تو آپ اس کو تیز کریں گے, یہ تو اس میں شدت آئے گی. آپ اور روڈ بنانے کی بات کریں گے, آپ اور وارمنگ ہوگی اور گلیشیئر میلٹ ہوگا, رائٹ. تو فوری طور پہ سیلاب میں آپ کے گاؤں رڑ جائیں گے اور سونے پہ سہاگا. الٹیمیٹلی دس ول لیڈ ان دا لانگ رن ٹو جو انڈس بیسن ہے ٹو ڈیزرٹیفیکیشن, کیونکہ فوری طور پہ تو پانی اور سیلاب بڑھیں گے نا, لیکن ان دا لانگ رن پانی ختم ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی تو پھر انڈس ریور بیسن جو ویسے بھی سندھ کا ڈیلٹا تو برباد ہو چکا ہے. آپ کوٹری براج سے نیچے جائیں گے تو پانی اب نہیں ہے, ختم ہو چکا ہے, تقریباً ختم ہو چکا ہے. پانی جیسے بات ہو رہی, سی انٹروژن ہو رہی ہے سمندر کا, یعنی کہ سالٹ واٹر از ناؤ گوئنگ اپ اسٹریم. انتھنکیبل, فرینکلی اٹس انتھنکیبل کہ یہ جو وہی والی بات ہے کہ لاکھوں سالوں پر مشتمل یہ ایکالوجیز کو کیسے برباد کیا جا رہا ہے. تو خیر مقصد یہ کہ آج تو صرف یہ تھا کہ اس کی بات کی جائے اور اس بات کو کھولا جائے, لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اور بہت بڑے بڑے سوال نتھی ہیں, اور یہ آپ اور ہم ہی ان سوالوں کو اٹھائیں گے. ورنہ حکمرانوں کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے. ان کا تو ارادہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ منرلز کے ڈیلز کریں, کرپٹو کا بھی ایک نیا دھندا ٹو میک بلیک منی وائٹ. دیٹس واٹ کرپٹو ول ڈو بیسکلی. تو مقصد یہ ہے کہ ان کے تو ارادے ہی کچھ اور ہیں نا. جو کام انگریز اس وقت سوچ نہیں سکتا تھا یا اس نے ڈوگرا راج کو آؤٹ سورس کر دیا, وہ تو اب معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. تو اس پہ اچھی بات ہے کہ آپ دوستوں نے کوشش کی کہ اس کو زیر بحث لایا جائے, لیکن اس بحث کو یہاں تک رکنا نہیں چاہیے, اس کو بڑھتے رہنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھیوں کے ساتھ, کہ جو چند لوگ بچتے ہیں بات کرنے والے, ان کی تو زبان بندی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور یہ کوئی بھی سوچنے سمجھنے والے بندے کا مسئلہ ہے, اس پورے خطے کا مسئلہ ہے, صرف جی بی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. سو آئی کنگریچولیٹ یور ایفرٹس اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. تھینک یو عاصم صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ گلوبل کانٹیکسٹ میں پھر ریجنل کانٹیکسٹ میں یہ گلگت پالتستان کے جو صورتحال ہے, نیو کولونیل جو سیٹ اپ, اس پہ بات کی. میں تھوڑا سا دو ایشوز پہ چاہوں گا کہ آپ یا اجلال اس پہ بات کریں. جیسے آپ نے خود ہی اس کا خدشے کا اظہار کیا کہ یہ جو لینڈ اپورشنمنٹ جو ہے, یعنی زمینوں کی ڈیمارکیشن یا اس کی تقسیم, یہ کون کرے گا. تو اس کے لیے انہوں نے دو باڈیز اس بل میں بنائے ہیں. ایک تو گلگت پالتستان لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ ہے جس کا ہیڈ چیف منسٹر ہوں گے. دوسرا ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ لینڈ اپورشنمنٹ بورڈز ہیں, اور ان کے سربراہ ڈپٹی کمشنر ہوں گے اور اے سیز ان کے ممبرز ہوں گے. اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ مختلف گاؤں کے درمیان یا جو پارٹیبل لینڈس ہے اس کو کیسے تقسیم کریں, وہ اس کی ملکیت کا فیصلہ اب سارے کے سارا یہ دو بورڈز کے پاس ہے, اور ان کو امیونٹی حاصل ہے. ان کے خلاف کوئی کسی کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ سب سے خطرناک بات ہے. یس, اٹ از ان دا لا. اور یہ ود ان ڈی سی کین ایجیکٹ اینی پرسن فرام ہز لینڈ ود ان 15 days, یعنی 15 days کے نوٹس پہ آپ
ڈی سی کسی بندے کو ان کے زمین سے بے دخل کر سکتا ہے اور اس کی کوئی جوڈیشل اوور سائٹ نہیں ہے, کوئی جوڈیشل ریمیڈی نہیں ہے. تو اٹس ویری ڈینجرس, یعنی آئی مین فنومینا. آپ اس پہ بات کریں اجلال, یا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. اچھا, جس طرح فرمان صاحب نے بات کیا کہ جو بل میں مینشنڈ ہے کہ لینڈ اپارچمنٹ بورڈ, جس میں ایک بیوروکریٹک ہمیں کنٹرول نظر آتی ہے اور لوکل جو کمیونٹیز ہے ان کی انوالومنٹ بہت کم نظر آتی ہے, اور ان کا جو کنسرنمنٹ ہے کہ آپ نے کس طرح سے زمین کو تقسیم کرنا ہے, جو آپ نے پارٹیبل لینڈ میں آپ نے مینشن کیا ہوا ہے, ان کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے, اور اس میں اسی تقسیم میں مقامی لوگوں کا کیا کردار ہوگا. تو یہ میرے خیال سے جس طرح انہوں نے بنایا گیا ہے اور جس طرح انہوں نے ڈرافٹ کیا گیا ہے ایک بیوروکریٹک کنٹرول کے تحت, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ جب تقسیم ہوں گے, جس طرح شروع میں اس بل میں مینشن کیا ہوا کہ ایک دفعہ یہ بل امپلیمنٹ ہوگا اور اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہوگی, تو یہ مقامی لوگوں کی جو سوشو اکنامک اپلفٹ ہے اس کا ایک مین سورس بنے گا, یا جو جتنے بھی زمینیں ہیں ان کے مقامی لوگوں کے نام پہ دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت ہی کوشچن مارک ہے کہ کیا یہ ہوگا جب ایک دفعہ امپلیمنٹ ہوگا. تو دس از دا بگ کویشچن کہ ابھی تک مقامی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک دفعہ اگر امپلیمنٹ ہوتی ہے تو کیا جو چیزیں بل میں مینشنڈ ہے یہ ہوگی. تو جہاں تک مقبول انداز کی بات ہے, جس پہ 4 کمیونٹیز کے بیچ میں لینڈ ڈسپیوٹ ہے, فار دی لاسٹ 30 ایئرس دے آر فائٹنگ اگینسٹ ایچ ادر. تو ایک فیلڈ ورک کرنے کا موقع ملا, پھر ان کے جو نیریٹیوز ہے وہ جاننے کا موقع ملا, اور کئی بار مور دین 15 ٹائمس جو لوکل کمیونٹیز تھے وہ آپس میں ایک کلیکٹیو ایک اتفاق کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لانگ اسٹینڈنگ یا لانگ لاسٹنگ لینڈ ڈسپیوٹ ہے اس کو اینڈ کیا جائے. اور انہوں نے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی طرف انہوں نے رجوع کیا, یا کورٹ کی طرف انہوں نے گئے, وہ لوگ چلے گئے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے اچانک سے راتوں رات کی, وہ جو بیچ میں ایک ایسی پارٹی آتی ہے, وہ اب ان کا جو نیریٹیو ہے وہ پارٹی کہاں سے آئی اور کون لوگ ہے وہ پارٹی, حالانکہ مقامی لوگ ہیں اور ان کو پیٹرونائز کیا جاتا ہے. تو یہ پھر وہ جو پارٹی ہے وہ بیچ میں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ایگریمنٹ کو جو مقامی لوگ آپس میں کرتے ہیں وہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو اسی پرسپیکٹیو میں وہ جو ان کی جو آپس میں ایک انٹرمیڈیٹری جو ڈسکورس ہوتی ہے یا ڈیل ہوتی ہے وہ ایک لانگ لاسٹنگ پھر دوبارہ سے ایک لینڈ ڈسپیوٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اسی جو کنٹیکس ہے, یہ کنٹیکس ہے, اس میں میرے خیال سے ایک ایسے چند گروہوں کا ایک رول رہا ہے, ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. جو لینڈ ڈسپیوٹس ہے ان کو ان کی جو میکینزم ہے ریسیلمنٹ جو میکینزم ہے اس کو کامیاب کرنے میں ان کا بہت ہی کم رول ادا ہوتا ہے. اور مقامی لوگ جو ہے نا وہ آپس میں مزید سے مزید تر جو ہے دن بدن وہ لوگ ایک نفرت کا شکار کرتے ہیں اور ان کی جو یونٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو میرے کوئی زیادہ وہ مسئلہ ہے بات کرنے کا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, جب ریاست آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور آپ یہی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے آ کر ACDC نے کوئی حکم جاری کر دیا اور آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, تو یہ مطلب اس کو کیا کہیں گے. یہ تو سیدھا ایک تو دس از واٹ وی کال لا فیئر, رائٹ, اٹس وار فیئر بٹ ان دا نیم آف دا لا. اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے تو ایک ایسے بھی ادارے ہیں کہ بغیر قانون کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. اب تو وہی والی بات ہے, دیو جسٹ پرووائڈیڈ پوسٹ فیکٹو, مطلب اس کو وہ جسٹیفیکیشن بنا دی ہے نا کہ وہ قانون میں لکھ دیا ہے. اب کون سا قانون دان ہے, کون سا وکیل ہے, کون سا مشاورتی عمل ہے کہ آپ اوور سائٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے. دس از پرپوسٹرس. آپ جو بھی قانون میں ایون کلونیل لاز, آؤٹ رائٹ کلونیل لاز بھی نہ کہیں کوئی ہوتا ہے کہ ریکورس کا کچھ طریقہ,
یہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر جو لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی بس حکم جاری کر دیا کہ جی یہ زمین ہم نے اس طرح کیٹیگرائز کر دی, آپ کا اس پر اب اس کی آپ کی یعنی کہ اب ملکی جو بھی آپ کا حق نہیں ہے, آپ کو یہاں پہ اس کو ویکیٹ کرنا پڑے گا. تو دس از کریزی. اور اس کا وہی والی بات ہے, اس کے مقامی ڈسپیوٹس بھی بڑھیں گے. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ دونوں بھائی لڑ رہے ہیں, آپ نے جا کر اے سی سے دوستی کر دی اور اے سی کو کہا آ کر اس کو رگڑا دے دو, جو پاکستان میں عام چیزیں ہوتی ہیں, رائٹ, انڈر دا گائز آف سم تھنگ دیٹ از کوڈیفائڈ, بٹ ان پریکٹس ہاؤ ڈو دیز تھنگس ایکچولی ورک, وہ یہی ہوتا ہے کوڈیفیکیشن. اور اب تو کوڈیفیکیشن میں بھی آپ کو جواز مل گیا ہے, کوڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی پوچھ نہیں سکتے. سو یہ ایٹ دا ویری اب مسئلہ وہی والی بات ہے, وہ اوریجنل مسئلہ. اب جی بی کے اندر آپ کون سے کورٹ پہ جائیں گے, کون سے لارجر قانون کے تحت آپ اپنے حقوق کی بات کریں گے؟ آپ کا تو آئین میں ذکر ہی نہیں ہے. اینڈ بائی دا وے آپ کو اگین آپ کو پتہ ہے اے جے کے پھر بھی آپ سے ایک قدم آگے ہیں اس حوالے سے. وہ بھی وہ کھڈے لائن ہی ہیں, لیکن آپ زیادہ ہی کھڈے لائن ہیں. ہاں تو اور کیا. اٹس ٹرو دیر از اے گریڈیشن اینڈ دے ہیو سلائٹلی مور آف اے ریکورس. کچھ نہ کچھ ان کے پاس, ویدر اٹس دا لیجسلیٹو اسمبلی, ویدر اٹس دیئر کورٹ سسٹم. جی بی کے کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب تو وہ جو پہلے لینڈ کے ایڈمنسٹریشن میں بھی نہیں تھا وہ بھی اب اس طرح بن چکا ہے. تو اس میں تو کوئی اگین اٹس لائک جس کو کہتے ہیں نا اوپننگ دا فلڈ گیٹس. لٹرلی آپ نے ایک رستہ کھول دیا ہے کہ کوئی بھی آپ آربیٹریری اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. اور پھر وہی جو کہیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, یہ کیسے طے ہوا, وہ زد میں آئیں گے. دے ول بی مطلب کرمنلائز ہوں گے, جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہوا ہے پچھلے عرصے میں. اور وہ تو انہوں نے کوئی مدعا بھی نہیں اٹھایا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ. جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے ابھی بات کی کہ جی کوئی اس میں مثبت چیز دیکھیں. میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا, ایک خطے کے اندر جہاں پہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے, جہاں پہ اب زمین کا استعمال کے جو روایتی طور طریقے ہیں وہ بدل رہے ہیں, لوگ خود بھی بیچنا چاہ رہے ہیں, کوئی ہوٹل بنا رہا ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے, جو بھی ہے, تو اس کے اندر یقیناً اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ طے کریں یار کیا طریقہ کار ہوگا اس کا. ہاؤ ول وی ایڈریس دا فیکٹ کہ بھی جو پہلے شاملات تھی وہ اب پرائیویٹائز ہو رہی ہے, یا کچھ بھی طرح طرح, یا اسٹیٹ کیا چاہ رہا ہے کہ بھی یہ جگہ ہمیں دیا جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, کوئی مارکیٹ پرائس پہ سیل ہوگا, کیا ہوگا. تو اس میں کوئی اگر ایسا لاء بنے کہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی موڈیلٹیز, میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میں تو پرائیویٹ پراپرٹی کو ہی مسئلہ, لیکن لیٹس جسٹ سے اگر ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اس کی کوئی موڈیلٹیز طے ہوں گی نا, طور طریقے طے ہوں گے. تو بذات خود تو کوئی برائی نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون بنے, بٹ دا پرابلم از کہ وین یو ہیو سچ اے ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ, وین دی ایویڈنس از دیر, ایویڈنس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون بنے گا نا تو وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو اس میں کئی شکیں تو میں نے بھی دیکھی ہیں جو پرنسپلی دے کین بی پروگریسو ان پرنسپلی دے کوڈ بی پروگریسو, لیکن جب دوسری ایسی شکیں ہیں کہ اسٹیٹ کے ایڈمنسٹریٹر کو مکمل اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا, تو پھر وہ جو پوٹینشلی پروگریسو ایلیمنٹس آف دا بل بیکم میننگ لیس, کیونکہ وہ اوور رائڈ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں نا. آپ سمجھ رہے ہیں, اگر کوئی آ کر فرض کریں کوئی شاملات کا علاقہ ہے اور کوئی گاؤں کہے کہ بھی ہم اس کو اس طرح انشور کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو اس طرح استعمال کریں گے, یا ہم کسی دوسرے گاؤں کے ساتھ مل کر ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں, تو یہ پاسبلٹیز تو اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں, بٹ دے آر اوور ریڈن بائی, وہ سپرسیڈڈ ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایسی بھی شکیں ہیں کہ جو اصل میں جو فیصلہ کون کرے گا, کوئی ان الیکٹڈ بیوروکریٹ, وہ اس کے علاقے کا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک, وہ ویسے کسی کا ادھر کھڑا ہو جائے گا, دوسرے کا ساتھ دے دے گا, تو وہ کوئی ایک اور ہی شکل اختیار کر لے گا نا وہ ڈسپیوٹ. سو دا پرابلم از ناٹ دیٹ ہم بھی یہاں پہ ایک ڈسکشن کر رہے ہیں نا بھی اچھا یار ایک علاقہ ہے, اس کی یہ تاریخ ہے, ریاست کا یہ ایک
تاریخی کردار ہے. اگر ریاست سنجیدہ ہے جو اس کا کلیم ہے کہ لوگوں کے حقوق, تو پھر تو دیٹ ریکوائرز پروسیس کے حوالے سے بہت کچھ مختلف ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو اول تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس پر بھی سوچنا چاہیے, وائی از اٹ دیٹ جی بی کا کوئی نوجوان ہے, ٹھیک, وہ یا تو نیچے آ جائے پاکستان میں رہے یا وہ ہوٹل بنائے. تب آپ خود سوچیں نا کتنی آپ کو ڈیلیمٹ کر دیا گیا ہے. بھی واٹ آر یور ادر آپشنس, واٹ کین یو ڈو, رائٹ. سو دس از آلسو اباؤٹ لانگ ٹرم ویژن کہ آپ نے کیا. ظاہر ہے اس زمین پہ لڑائی ہوگی جو چھوٹی سی زمین بچ گئی ہے, وہ کلیکٹیولی بھی ہو سکتا ہے اختلاف ہو, وہ بٹوین انڈیویجولز بھی ہوگا, بیکاز اور کچھ وہاں پہ ہمیں 80 سال سے نظر نہیں آتا کہ آپ نے کچھ اور ایسا سوچا ہے, آپ نے وہاں پہ کوئی یو فالو می. تو یہ لارجر ڈبیٹس ہیں جو کہ ہونے چاہیے, اور بمائے اس پہ بھی ہونا چاہیے کہ یار اس کو بہتر کیسے بنایا جائے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہ پروسیس ہی اتنا ان ڈیموکریٹک ہے کہ وہ آپ کم از کم, مجھے تو نہیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کہ کوئی مشکل سوال پٹ کرے گا کہ بھئی یہ کیسے آپ نے طے کیا کہ ڈی سی یا اے سی طے کرے گا. یو فالو. تو یہ اصل گمبھیرتا یہ ہے کہ اٹس سو مچ آربیٹری پاور اس کے اندر آپ نے چھوڑا ہوا ہے. بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ نے تفصیل کے ساتھ اس پہ اپنا پرسپیکٹیو دے دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی آڈینس کو دے دیتے ہیں, وہ کوئی سوال کر لیں. تھینک یو. آپ سب کا بہت شکریہ, بہت تفصیل حاصل اس پہ بحث ہوئی, لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں مجھے لگتا ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے جو گلگت بلتستان کے کسٹمری اجلاس کے مطابق ہماری زمین دریا کے کنارے سے پہاڑ کی چوٹی تک ہمارے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہے. وہ آپ گلگت بلتستان کے لینڈ ریکارڈز کے اندر اگر جائیں تو آپ کو وہ ملے گی. لیکن اس کے باوجود یہ لینڈ ریفارم تو نہیں ہے, یہ تو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے جس کے ذریعے زمینیں چھیننے کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی بات ہے کہ 1984 میں جب نوتوڑ روڈ کا گلگت بلتستان میں خاتمہ کیا گیا, اس کے بعد جتنے بھی لینڈ ڈسپیوٹس ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ 1984 کے بعد کے ہیں, کیونکہ لوکل یہی بیوروکریسی جس کو ابھی پورے گلگت بلتستان کا زمین کا اختیار دیا جا رہا ہے, اسی بیوروکریسی کی ملی بھگت سے زمینوں کی وہاں پہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کی گئی, مختلف لوگوں کے نام پہ سیم زمینیں الاٹ کی گئی, اور ایک وہاں پہ لینڈ ڈسپیوٹ پورے گلگت بلتستان میں پھیلا دیا گیا. تو پھر جا کے ہم اگر اس لینڈ ریفارم ایکٹ میں انہوں نے اگر کچھ کرنا ہی تھا تو سب سے پہلے وہ 84 کے بعد جتنی بھی الاٹمنٹس ہوئی ہیں زمین کی, جو شاملاتی زمین ہے, چراگاہیں ہیں, کمیونل لینڈ, اس کو ختم کر دیتے ہیں, دوبارہ سے اس سٹیج پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ ڈسپیوٹس ختم ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. اتنے سارے نیشنل پارکس اور جو گورنمنٹ نے زمین اب تک ہتھیائی, اس کے بعد بھی انہوں نے 10% اس کے علاوہ زمین اپنے لیے ہتھیائی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک اے سی اور ڈی سی. یہاں پہ ایک اور چیز بات سمجھنے کی یہ ہے کہ گلگت بلتستان جیسا علاقہ جس کی اسمبلی یا جس کے پولیٹیکل وہاں پہ جو ابھی ہے گورنمنٹ یا جو اسمبلی, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کو تو بیوروکریسی رن کرتی ہے, اور وہ بیوروکریسی موسٹلی گلگت بلتستان سے ہوتی ہی نہیں ہے. تو ایک نان لوکل بیوروکریسی کے ذریعے وہاں پہ گلگت بلتستان کی زمینوں کا بیسیکلی وہاں پہ ایک طرح سے لینڈ ایکوزیشن ہو رہا ہے, لینڈ ریفارم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں تھیں, دو چیزیں جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ پینلسٹ. میں چھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا, کوئی ڈیٹیل کوسچن نہیں ہے. میرا تعلق پاکستانی زیر انتظام کشمیر سے ہے. چونکہ جب یہ لینڈ ریفارمز ایکٹ آیا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں یہ لگا تھا کہ شاید کوئی بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے, لیکن بعد میں آج گلگت کے لوگوں سے سنتے ہیں تو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے, اور لوگوں سے جو ان کے پاس تھوڑی بوڑی وہ مال مویشی رکھنے کے لیے زمین تھی وہ بھی سنیج کی جا رہی ہے. تو اب چونکہ یہ جو سیمینار ہے, اس سب ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی پروپوز کر سکیں پبلک کے لیے کہ اس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے. تو پینلسٹ سارے مایوس رہے, خاموش رہے, کوئی اس طرح کا پروپوزل نہیں آیا. تو میں اپنی طرف سے یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ چونکہ ہمیں مسائل کا ادراک ہمیشہ ہم نے غلط کیا ہے. اجلال صاحب نے بھی بات کی کہ جب 47 کے اندر وہاں پہ مہاراجہ کی جو حکمرانی تھی اس کے خلاف جب بغاوت ہوئی تو وہ ریلیجس سینٹیمنٹ کی بنیاد پہ جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ چلے جاتے ہیں چونکہ ایک اسلام کا قلعہ بننے جا رہا ہے.
جبکہ اس وقت بھی وہاں پہ مہاراجہ کی جو شخصی حکمرانی تھی اس سے لوگوں کے وہاں پہ زمینوں کے مسائل تھے, ٹیکس کے مسائل تھے, اور اس کا ادراک کیے بغیر وہاں پہ کسی اور طرف ہم لوگ بڑھ گئے. اور 47 کے بعد کی جو گورنمنٹ وہاں پہ بنی وہ اس کا ظاہر ہے پبلک کے ساتھ کوئی عمرانی معاہدہ نہیں ہے, اس کی کوئی لیجیٹیمیسی ہے نہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں جو گلگت کے اندر لینڈ ایشوز ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو وہاں پہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ضروری ہے, ایک لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ کا اسٹرکچر ضروری ہے, وہ ہے نہیں. تو اب وہ ان لوگوں کا وہ رائٹ ہے نہیں جو بیوروکریٹس ہیں یا وہاں پہ جو سو کالڈ گورنمنٹ ہے, وہ لوگ جب بھی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے جو آقا ہیں ان کے مفاد کے تحفظ کے لیے, اور کہا بھی گیا کہ کالونیل سٹرکچر کے اندر بھی اس طرح کی لاز نہیں ہوتے کہ ڈی سی اور اے سی کو رائٹ دے دیا جائے جی کہ آپ کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا, ان کو ججز سے بھی سپیریئر بنا دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ المیہ ہے کہ ہم سامراج کی کالونی کی قبضہ گیریت کا شکار ہیں, تو وہاں پہ ان حکمرانوں سے اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ڈیفینیٹلی نہیں کی جا سکتی. اور جہاں تک اب اس مسئلے کا حل ہے تو یقینی طور پہ وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی ذکر ہوا, اور اب وہ لوگ ڈیفینیٹلی پبلک رائٹس کے لیے جب جدوجہد کر رہے ہیں تو وہ وہاں کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں. جس طرح سے اے سی اور ڈی سی کے اس طرح سے یہ دسمبر میں اے جے کے اندر ایک پریزیڈنشل بل آیا تھا کہ اے سی اور ڈی سی کی پرمیشن کے بغیر آپ احتجاج نہیں کر سکتے, وہاں پہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے موومنٹ کے اگینسٹ ایک بل پاس کیا گیا تھا. تو میں یہ پروپوز کرنا چاہوں گا گلگت بلتستان کی عوام کے لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے مسائل کا ادراک درست طریقے سے کیا جائے. آج تو زمینوں تک بات آئی تو سمجھ گئے جو وہاں پہ ڈیمز بنائے جا رہے ہیں ان کی اونرشپ کس کی ہے, نہ گلگت کے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے, نہ گلگت کی اسمبلی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے. بہت بڑے بڑے مسائل بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گلگت کے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے پاکستان اس کو ملٹی نیشنل کمپنیز کو جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے. تو لہٰذا عوامی جڑت کی ضرورت ہے. عوامی جڑت کے ذریعے ہی وہاں پہ مطالبہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے کہ آئین ساز اسمبلی بنائی جائے اور وہ لیجیٹیمیٹ اسمبلی ہو, وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھ کے اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کی حل کی طرف بڑھے, تو یہ حل ہے. ادروائز اگر آج بھی 47 والی سچویشن ہوگی کہ ہم نے اسلام کے نام پہ اپنی جو ہے عزت مال اور جان کا تحفظ کرتے ہوئے اس طرف لگ جانا ہے, تو یہ کل کے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے زیادہ مسائل ہوں گے. تو ابھی وقت ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ اپنی اس زمین کے لیے, اپنی دھرتی کے لیے اکٹھے ہوں اور اپنے مسائل کا درست ادراک کرتے ہوئے اپنے مستقبل کی حکمت عملی کی طرف بڑھیں. بہت شکریہ. سر آپ نے کہا سر کہ پاسبل ہے کہ جو ابھی جو ڈی سی وغیرہ کو دیا ہے سر کی لینڈ کو پارٹیشن کرنے کے لیے, سر اصل میں ہو یہ رہا تھا سر جو ابھی پاپولیشن بھی بڑھ رہا تھا تو لوگ سر خود سے جو وہاں پہ پنچایت کا سسٹم ہوتا سر, لیکن یہاں پہ وہاں پہ جو عالم وغیرہ ہوتے سر ان کا زیادہ رول ہوتے سر, تو وہاں پہ لینڈ ہم ڈیوائڈ کر رہے تھے سر. جو امپارٹیبل لینڈ وغیرہ تھے سر ان کو ان کی ڈویژن ہو رہی تھی سر, تو پھر اس کے بعد اس کو پھر گورنمنٹ کی ریکارڈ میں ڈالا جا رہا تھا سر. تو اس چیز کو روکنے کے لیے سر, تو اس میں کیونکہ وہ کیا گورنمنٹ کی جو قبضہ بھی کر رہا تھا سر جو مطلب جو سکول بنانے کی اس میں یا کسی اور تحت سے سر ان کی قبضہ کر رہا تھا سر. تو وہاں پہ پھر ہمارے وہاں پہ جو لوگ ہیں سر انہوں نے اس چیز کو ڈیوائڈ کرنا چاہا تھا سر, اور کیا بھی تھا سر, بہت سے زمینوں کو ڈیوائڈ بھی کیا تھا سر. تو اسی کی اس میں ابھی یہ بھی ہمارے پاس جو رائٹ ہے سر کہ جو ہم جو لینڈ کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں سر وہ بھی ابھی اے سی ڈی سی کے پاس چلے گیا. تو یہ اس حق سے بھی سر ہم محروم ہو گئے سر. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں کہ اب ہم لینڈ ریفارمز ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو میں اس کی سسٹینیبلٹی یا پھر اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے اس پہ عاصم سر سے یا فرمان بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا اسمبلی جس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے, جو انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ ایک لینڈ ریفارم ایکٹ لے کے آتا ہے, تو کتنے سال تک یہ چلے گا اور کس طرح سے چلے گا؟ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ کہ لینڈ ریفارم ایکٹ جو ہے نا یہ سپوز ایک نعرہ ہے کہ ہم آپ کی جو حق ملکیت ہے اس کو محفوظ کریں گے, یہ زمین آپ کی ہے, آپ کا ہی حق ہے اس پہ. لیکن ایز مینشنڈ بائی ڈاکٹر عاصم اینڈ فرمان کہ
یہ ایک سٹیپ ہے ٹورڈز جو ہمارے معدنیات وہاں پہ منرل ریسورسز ہیں ان پہ قبضہ کا. اس سے پہلے جتنے بھی لیزز ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ بہت سارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا گلگت اوور آل گلگت بلتستان میں. تو وہاں کے جو ہماری بیوروکریسی ہے ان کو شاید سمجھ آ گئی کہ ریزسٹنس ہے کمیونٹیز میں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں کنفائن کیا ہمارے گھر تک کہ آپ کا جو اونرشپ رائٹ ہے وہ آپ کے گھر تک ہے. اور جو پوائنٹ 17 ہے آپ کے لینڈ ریفارم ایکٹس میں, تو اس میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تو ہمارے جو گھر ہے اس کا بھی اونرشپ رائٹ ہمارے پاس اب نہیں ہے, وہ اے سی یا ڈی سی کے پاس. تو میں اعظم صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ لانگ ٹرم میں یہ جو پالیسی ہے اس کا گلگت بلتستان میں پیس جو ہمارا ایک ایشو رہتا ہے اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کہ لوگ لائک ہم نے پہلے بات کی کہ 62% سے زیادہ جو لینڈ ہے ٹوٹل لینڈ آف جی بی وہ نیشنل پارکس کے انڈر ہے. لوگ نیشنل پارکس کو رجسٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے جو خود کو چیمپئن کہتے ہیں کنزرویشن کے, وہ نیشنل پارک سے اس کو لے کے ٹرانس باؤنڈری نیشنل پارکس میں لے کر گئے ہیں اور زیادہ کمپلیکیٹڈ کیا ہے ہمارے لیے. تو اس میں جو لوکل کمیونٹیز کے جو ریزیلینس ہے ٹو کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹرز, ان کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے, ڈیزاسٹرز بڑھ رہے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اور ہمارے پیس اینڈ کانفلکٹ کے جو ایک ایشو آ رہا ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. میرا تعلق گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ گلگت سے. تو سر بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس سیشن سے, تو اس طرح کے سیشنز اور بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو لینڈ ریفارمز کو کریٹیکلی انالائز کر سکے. کیونکہ وہاں پہ گلگت بلتستان میں جب یہ بل اسمبلی میں پاس ہوا تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن تھی اس کو جو اپوز کر رہے تھے وہ اپنے روایتی انداز میں اپوز کر رہے تھے. اب حکومتی اراکین کی جانب سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی ایسا نقطہ دکھائیں جو مطلب جس سے زمینیں چھینی گئی ہوں, تو وہ نہیں کر پا رہے تھے. بس وہ ایک جذباتی ہو کے وہاں پہ تقریریں کر رہے تھے, کوئی کریٹیکلی اس کو انالائز نہیں کر رہے تھے. تو اس طرح کے سیشنز اور بھی ہونے چاہیے تاکہ مجھ جیسا عام بندہ ہوتا ہے جو بل کو پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا ہے قانونی زبان کو, تو ان سیشن سے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. اور دوسری بات سر, جب ہم اس کو اپوز کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس کوئی دوسرا متبادل کیا ہے اس کا لینڈ ریفارمز بل کا؟ اب ماضی میں وہاں پہ جو سکھوں کے زمانے میں خالصہ سرکار تھا تو وہاں یہ تھا کہ جو لوگوں کی ملکیتی زمینیں تھیں اس کے علاوہ جو زمینیں تھیں وہ سرکار کی تھی. تو اس کے بعد اسٹیٹ سبجیکٹ رول تھا. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کافی حد تک لوگوں کی زمینوں کا تحفظ کرتا تھا, بعد میں وہ بھی ختم کیا گیا. تو اب ہم اس لینڈ ریفارمز ایکٹ کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے تو ہمارے پاس اس کا متبادل کیا ہے سر؟ عاصم نے جیسے کہ کہا کہ ایک میرے دماغ میں ایک سچویشن بہت ٹائم سے, مطلب سوال تو نہیں ہوگا, ایک سچویشن یہ کہ سر آپ نے جیسے کہا کہ اسٹیٹ صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے, ایسے ریفارم جو صرف ایکسٹریکٹیو جیسی پالیسیز ہو گئیں, جیسے ابھی 6 کینالز کا ایشو تھا, تو اس میں سر یہ کہہ رہے تھے کہ ایز اے ایکسکیوز یوز کر رہے تھے کہ جو پانی ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے ڈیلٹا میں جا کر, وہ سمندر میں جا کر گر رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. ابھی جیسے کہ بہت لاکھوں ایکڑ زمین جو بدین کی سائڈ ہے, ٹھٹا کی سائڈ ہے, وہ بالکل جو ہے ابھی بنجر بن چکی ہے. بنجر ان دا سینس مطلب وہ مطلب سالٹی بن چکی ہے سی کی وجہ سے, انٹروجن کی وجہ سے. تو سر اسٹیٹ ایسے مطلب ابھی بلوچستان ایکٹ ریسنٹلی پاس ہوا جس میں وہ اسمبلی میں وہ بل تھا کہ
किसी भी बंदे को उठा सकते हैं, तो समथिंग कोई ड्यूरेशन था 2 मंथ था, मुझे याद नहीं सही से, पर ये बिल एक्ट पास हुआ था अभी रिसेंटली. और अभी लैंड रिफॉर्म्स का जैसे डीसी को इतने सुप्रीम पावर्स दिए हुए हैं, तो ये सब पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं. जैसे कि धरने दिए गए अभी 6 कैनाल्स के इशू पे, इतनी ज़्यादा बैकलेश आई गवर्नमेंट को, स्पेशली वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही टारगेट कर रहे थे लोग के पीपी का रोल है बहुत ज़्यादा इसमें. जो 6 कैनाल्स बन रहे हैं वो क्यों नहीं कुछ कर रही है, आगे असेंबली में बात क्यों नहीं कर रही हमारे लिए. तो सर ये लॉन्ग टर्म में स्टेट को कितना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, मतलब कौमियतों के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, मर्ज हुए हैं. तो मतलब ये मे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन भी हो सकता है इस चीज़ का. तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ये सवाल है कि जो एक बात समझ आए वो ये कि अगर आप आवाम की ज़मीन तकसीम कर रहे हैं तो आप आवाम की मंशा या उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते. तो जो एक बात नज़र आई है वो ये कि हम अवामी जो नुमाइंदे हैं उनको इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते. ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, तारीख़ में मिसाल मिलती है कि जिस तरह 2009 की बात की, वो उसमें अवाम की शिकायत को अवामी नुमाइंदे उस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. तो आइडियली अगर हमने ज़मीन तकसीम करनी है और वो आवाम की मंशा के साथ करनी है, तो प्रोसेस वो क्या होना चाहिए कि हम जस्टली और फेयरली उस ज़मीन को तकसीम करें. और ख़ास तौर पे ये देखते हुए कि जो जीबी का स्टेटस है वो एक लीगल लिम्बो जो एक उसमें मौजूद है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ की जा सकती है कि ज़मीन बेहतर तकसीम की जाए. अस्सलाम वालेकुम. जैसे कि अभी बात किया कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली ना वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है और एक डिस्प्यूटेड स्टेटस है. तो ऐसे इलाके के लिए कोई ऐसा एक्ट लेके आना तो लॉन्ग टर्म में मतलब ये क्या इम्पेक्ट होता है. अभी आज तो हालात ये कि मतलब चले इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया या जैसे भी हुआ ये बिल पास हुआ, कल को अगर कोई और वहाँ पे हालात दूसरे होते हैं, ये वाला नहीं होते, तो क्या इसमें कोई दोबारा ये रिवर्ट हो सकता है या ये एक परमानेंट तौर पे ये रहेगा? अच्छा, ऐसा है कि आप देखें, एक दोस्त ने जो बात की ना, हमारे जो कश्मीर के साथी हैं, बुनियादी बात तो इन्होंने की है. बहुत सारे दोस्तों ने, वैसे इस पे भी हम बारीकी में भी जा सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे हाथ में हो तो हम क्या करें. लेकिन बात यह कि जिसको आप अवामी नुमाइंदे कह रहे हैं, मैं तो उस लफ्ज़ को इस तरह नहीं इस्तेमाल करूँगा. देखिए ना, अवामी नुमाइंदे अगर इतने डिलिमिटेड हैं कि वो पहले जो है ना GOC से जाकर पहले पूछते हैं तो फिर वो बात करते हैं, तो वो अवामी नुमाइंदे तो ना हुए. और जैसे उससे भी आगे कि अगर किसी पूरे ख़ित्ते को आपने आइन में ज़िक्र ही नहीं किया हुआ, तो बुनियादी मसला तो ये है कि वैसे मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप ये ना कहें कि ये एक हुकूमत है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं. कानून तो बनते हैं ना इस तरह के, तो आप कानूनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ख़ुद अपने आप को फंसा रहे हैं. आप कहें जो जायज़ ही नहीं है, क्योंकि कानून तो यहाँ पे आसानी से बन जाते हैं. 26वीं तरमीम हमारे सामने हो गई, पैका का एक्ट हमारे सामने, वो कानून बन गया ना. अब आप उस कानून को कहते हैं कि वो ठीक है क्योंकि वो कानूनी है, राइट. सो इवन GB के लिए उन्होंने कोई कानूनी कोई जवाज़ तो वो बना लेते हैं. तो हमें एक और तरह से उस पर सोचना चाहिए कि भाई दिस इज़ नॉट लेजिटिमेट, ये जायज़ ही नहीं है ना. हम इसको कानून का अगर आप लारा दे रहे हैं तो हम इसको इस तरह नहीं समझते कि ये कैसे आपने बनाया, आपकी असेंबलीज़ कैसे बनती हैं, GBLA का पूरा क्या है किस्सा आपको पता है. मतलब जो GB के दोस्तों को तो पता है, GBLA में वो जीतता है जिसका वफाक में जिसकी हुकूमत है अमूमन, क्योंकि आपकी सारी सब्सिडीज़ भी उधर से आती हैं, पैट्रनेज भी उधर से आता है, सारा डायरेक्शन भी उधर से आता है. तो ये देयर इज़ नो रियल ऑटोनमी. ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पे कोई इलेक्शन जीता जा रहा है या कोई, यानी हमें पता है हमारे दोस्तों ने जब इलेक्शन लड़े तो वो बहुत बड़ा तीर मारा है कि किसी ने 4-5 हज़ार वोट लिए एक ऐसे निज़ाम के अंदर कि कोई राजे का बेटा है तो कोई यानी कि क्या कहते हैं बल्ला है तो शेर है तो बल, मतलब जो भी है, जो वफाक से जो सिंबल भेजा जा रहा है वही जीत. सो आई एम नॉट श्योर कि अवामी नुमाइंदे इज़ द राइट टर्म फॉर अस टू थिंक अबाउट, एंड दैट माइट अप्लाई टू पाकिस्तान इन जनरल.
کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خود کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی جمہوری حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب تو وہ خود کہتے ہیں، اب تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں ہم تو بڑے خوش ہیں کیونکہ ہم اصل میں جمہوری نہیں ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات ہے کہ بھی کیا جو عمومی جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو کمپلیکسٹی ہے ایک ایسے خطے کے اندر کہ جہاں پہ کامن پراپرٹی بھی ہے، جہاں پہ کچھ نہ کچھ اب پراپرٹی ایک پرائیویٹ ہاؤس ہولڈس کی حد تک آ چکا ہے، اور پھر ایک اسٹیٹ ہے. صحیح ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کچھ تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی نا، جب ڈسپیوٹس بھی بڑھ رہے ہیں اور جب آربیٹریرینس آ جاتا ہے کہ جی کسی نے آ کر یا تو ڈنڈے کے زور پہ کر لیا یا کسی نے اسٹیٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا کر ڈسپیوٹ اپنی مرضی کا کروا لیا، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک جو آپ کو پتہ ہے جی بی میں گائے بگائے ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی نے کہا نا عالم بہت انوالو ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک اور رنگ دے دیا، مذہبی رنگ دے دیا، رائٹ. سو آبویسلی نو ون از سیئنگ کہ بھی اس کو حال پہ چھوڑ دیا جائے. کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ متعین کرنا پڑے گا جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی. ہم یہاں مثلا، اور اس پہ فرق ہو سکتا ہے، آپ مختلف سیاسی لوگوں کو جمع کریں گے، مثلا آئین ساز اسمبلی اگر بنتی ہے تو اس پہ آراء مختلف طرح کی ہوں گی. کو میرا جیسا بندہ ہوگا تو وہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے، رائٹ. میرا زیادہ زور اس پہ ہوگا کہ کامن پراپرٹی ریسورسز کو نہ صرف پروٹیکشن دی جائے، اس طرح نہیں جیسے نیشنل پارکس کی آڑ میں، اس طرح جیسے لوگ گاؤں کی سطح پہ، بلکہ اس کو اور تقویت دی جائے، رائٹ. چاہے زراعت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ چراگاہوں کے حوالے سے ہو، چاہے اب منرل ریسورسز کی بات آئے گی اور آتی ہے نا. جیسے آپ نے کہا لیسز دیے جاتے ہیں تو لوگ احتجاج کرتے ہیں بھی یہ کیسے آپ نے ہمارے گاؤں کا ایک حصہ لیس میں کسی کو دے دیا. تو ایک تو یہ ہوگا کہ اس میں مختلف آراء آئیں گی. سو وی کی ناٹ ڈٹرمن کہ یہ ہوگا. پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی آپ کو زمین کا، معدنیات کا، ایون گلیشیئرز اینڈ لیکس کا آپ کو کوئی پرنسپلز طے کرنے پڑیں گے، اور وہ آپ سے مراد لوگوں کو، یا جو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کے اصل نمائندوں کو، وہ اس کا کوئی ہمارے پاس پروسیس ہی نہیں ہے نا. جی بی میں سرے سے کوئی پروسیس نہیں ہے، بیکاز پورا پروسیس مینیپولیٹڈ ہے، پورا پروسیس ڈائریکٹڈ ہے. ول اٹ بی سمپل؟ کوئی سمپل اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے؟ نہیں. جی بی اس طرح کا علاقہ نہیں ہے جیسے ہم فرض کریں پلین ایریاز میں دیکھتے ہیں انڈس بیسن میں، کہ جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی زمینداریاں ہیں. تو بڑی زمینداریوں کے حوالے سے تو ہمارا ایک اصول ہے نا لینڈ ریفارم، جیسے میں نے کہا کہ بڑوں سے لو اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کو دو. تو جی بی کے تو اس طرح کی کوئی عمومی یہ سچویشن نہیں ہے، رائٹ. یو ہیو اسمال لینڈ ہولڈنگز، یو ہیو کمیونٹی پراپرٹی. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میرے حساب سے تو ہمیں کامن پراپرٹی پر زیادہ یعنی کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک بات. دوسری بات اسٹیٹ کی، جہاں تک اسٹیٹ کی پراپرٹی، اب اسٹیٹ کی پراپرٹی کیا ہوئی؟ زمانہ قدیم میں اسٹیٹ کیا تھا؟ بادشاہ ہے، خدا ہے، خود سب زمین خدا کی اور بادشاہ اس کا نائب ہے، رائٹ. لہٰذا سب پراپرٹی جو ہے نا بادشاہ کے آربیٹری کنٹرول میں آ جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم زمین کا ہر چپا چپا ناپ تول کے ہم سیٹلمنٹ ریکارڈز بناتے ہیں، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ کامن ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اسٹیٹ استعمال کرے گی. یہ والا معاملہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ ہمیں اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا اگر کوئی ایسا اسٹیٹ ہو جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہو کہ ہاں بھئی یہ عوام کو سامنے جواب دہ ہے، مثلا یہ بات ہو رہی نہیں کہ امینٹی پلاٹس کی آڑ میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب لوگ شک کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اسکول بنے گا، ہسپتال بنے گا، لیکن لوگوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یا ہوتا بھی ہے تو وہ پرائیویٹ ہو جاتا ہے، وہ پبلک سروس جو میں نے کہا نا پبلک سروس کا. سو آئی تھنک سب سے پہلے تو کیونکہ یہ اس پورے خطے کی تاریخ ہے کہ اسٹیٹ پراپرٹی کے نام پر وہ آپ ہر جی بی سمیت آپ پورے پاکستان میں جائیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ بنیادی اصول ہیں. ہوگا کیا؟ وہ تو پھر سیاسی عمل کا حصہ ہے نا، بحث ہوگی، اختلاف ہوگا. آئین ساز اسمبلی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، وہ نمائندے اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. مطلب ہم تو اس کے قائل ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میری رائے اقلیت میں ہو اور اکثریتی رائے کچھ اور ہو، فائن، آئی ول ایکسیپٹ اٹ.
تو یہ بعد میں طے ہوگا کہ ایگزیکٹ, بٹ میرا خیال ہے کہ کامن پراپرٹی کا کیا اور اسٹیٹ کیسے کامن پراپرٹی کو اپنی اینڈ بائی دا وے ہر جگہ آپ سوات, دیر, ہزارہ جائیں گے تو جنگلات میں بھی یہی ہوا. انگریز دور میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ بن گیا, اس نے اعلان کر دیا کہ یہ جی اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوگی. بھی کیسے ہو گئی؟ بظاہر تو یہ ظاہر ہے نا کہ اسٹیٹ کا مطلب ہے جی لوگوں کا فائدہ, بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ اینڈز اپ ہیپننگ. آخری جو سوال ہے کہ جی فیوچر میں کیا ہوگا, دیکھیں دوستو, ایک بڑا مشہور مارکسی فلسفی تھا, اس کا نام تھا والٹر بنجامن. تو والٹر بنجامن کا جو ٹائم کا تصور ہے نا, ٹیمپورل جس کو کہتے ہیں, وقت کا جو اس کا پورا ایک فلسفہ تھا, کہتا ہے وقت لینئر نہیں ہوتا. وقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ادھر سے ادھر جائیں گے. وقت کو اگر تھوڑا سا ہم سرکل کے طور پر دیکھیں, سرکولر آئیڈیا آف ٹائم دیکھیں, تو یہ ہمیں پھر یہ نظر آئے گا کہ مستقبل کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتا تھا کہ جو اسٹیٹس کو ابھی آج وہ کیٹاسٹرافک ہے. کیٹاسٹرفی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ابھی آنا ہے. جو بے دخل ہو رہا ہے اس کے لیے تو آ چکا ہے نا. جس کا گاؤں سیلاب میں ڈوب جاتا ہے, عطا آباد کو تو 12 سال کیا 14 سال ہو چکے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی کلائمیٹ چینج کے ابھی اثرات آنے ہیں, تو آ چکے ہیں. ڈو یو فالو؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جہاں تک بات ہے نا کہ یہ ریاست کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا, دیکھیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ریاست کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا یا ہوگا. میرا مسئلہ ہے لوگوں کا کیا ہوگا. ریاست کو میں اس زاویے سے دیکھوں گا کہ ریاست لوگوں کا تحفظ کر رہی ہے یا لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے. تو میرا مسئلہ لوگوں سے ہے. لوگ تو اس وقت بہت سارے, اس ایکٹ کی بات ہو, عمومی جو ہم بات کر رہے تھے نا ایکیومولیشن کی ریژیم کی بات ہو, اور اصل جو بڑا کرائسس ہے ایکچولی عوام کا جو ہے وہ یہ ہے. ایک تو یہ کہ لارجر کویسچن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارا خود ارادیت کا سوال ہے, اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر ایک نوجوان ہے آپ جیسے جی بی کے پڑھے لکھے, تو اس کے ذہن میں بھی یہ یار اچھا ہے یار گلگت چترال ہائی وے بنے گا تو کوئی یہاں پہ کاروبار بڑھے گا. بیکاز دیٹس دی اس سے زیادہ امیجنیشن اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اور کیسے کیا کروں گا. یہاں پہ ہائی وے بنے گا تو میرا بھی ہوٹل چلے گا, میری بھی دکان چلے گی, لیکن لانگ ٹرم میں تو وہ تباہی ہے. وہ اور زیادہ ماؤنٹین ایکالوجی کو رائٹ. وہ کوئی ہمارے نصرت کا کون سا گاؤں ہے, روندو, تو کہتا ہے بھائی وہاں پہ تو ہر دوسرے دن چھوٹا موٹا جھٹکا آتا ہے. مطلب ٹریمرز جو ہیں وہ تو اتنے ریگولر ہو چکے ہیں. تو یہ تو ہمیں مستقبل کو چھوڑیں, ابھی یہ جو ہو رہا ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ جو ریجیم آف ڈیولپمنٹ ہے, تو مقصد یہ نہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے, مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چھوڑ دیں روڈ بنانا یا اسکول. مقصد یہ کہ یہ سب کچھ ایک اور طریقے سے ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کی بھی رضامندی ہو, سب لوگوں کی نہیں. مجھے سب لوگوں کا غرض نہیں, مجھے عوام سے غرض ہے. وہ جو لوگوں کی بات کرتے ہیں لیکن ایکچولی وہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, ان سے یہ انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ لینڈ ریفارم ایکٹ بڑا زبردست ہے, رائٹ. سو پوائنٹ یہ کہ آئی تھنک دا فنڈامنٹل کویسچن از آف ہاؤ دا پروسیس جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس میں جو دوسرا پہلو ہے کہ آپ کو کامن پراپرٹی کا تصور ہی ہے یا کامن پراپرٹی کے وہ اصول ہی ہیں جو میرا خیال ہے آپ کو ایکالوجیز کو بھی بچانے میں زیادہ معاون ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ اور زیادہ پرائیویٹائز کر لیں گے پراپرٹی کو, یا آپ اسٹیٹ کو امپاور کریں گے, یا تو اسٹیٹ کی شکل بدلیں, وہ ہم اور آپ مل کر کریں گے, وہ بھی کوئی اور نہیں کرے گا. ورنہ اگر آپ کہیں یہی والا اسٹیٹ خود دعویٰ کرے گا جی زمین ہمارے پاس آ جائے گی, تو وہ وی شوڈ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ اس کا کوئی پبلک پرپس ہوگا. تو اس پبلک پرپس کا تو میرا خیال ہے کہ وہ نقصان ہی ہمیں نظر آتا ہے, وہ کوئی فائدہ نہیں. اچھا, جس طرح ایک کویشچن آیا تھا یہاں سے کہ الٹرنیٹ جو لینڈ ریفارم بل کیا ہوگا جو کہ لوگوں کی مفاد میں ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جو لوکل کسٹمری رولز ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. تو اس میں میرے خیال سے کوئی نئی بل یا نئی کوئی سیکشنز انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اب اسی لوکل کسٹمری رول کے تحت مقامی لوگوں کا ریپرزنٹیشن ہو جو کہ سوللی بیسڈ آن دی لوکل کنسنٹ, کہ وہ لوگ اپنا نمائندے چوز کریں.
اب اسی کے تحت آپ ری ڈسٹریبیوشن کریں زمین کی, اور اس کے تحت جو سو کال جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے نام پہ جو لینڈ گریبنگ ہوتی ہے, حالانکہ مقامی لوگوں کو لینڈ جو ہے نا وہ ان کی جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پہ جو لینڈ ریاست لیتی ہے اس پہ کوئی ریزرمنٹ نہیں ہے. اب اس کے ایگزامپل یہ دیکھیں کہ اسکردو میں ہاسپٹل کے لیے لوگوں نے زمین دی, فری آف کاسٹ دی, کمیونل لینڈ تھا وہ بھی, اور مناور میں جو کیریٹ کالج کے لیے جو زمین دی گئی تھی وہ بھی مقامی لوگوں نے خود دیے تھے. بعد میں وہاں پہ کچھ اور بنا ہوا تو ایک الگ ڈسکورس ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو جی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے نام پہ ان کو کوئی ریزرمنٹ نہیں ہے کہ آپ ہیلتھ کیئر کے نام پہ, ایجوکیشن کے نام پہ ہم سے زمینیں لے جا سکتے ہیں. بٹ اگین آپ ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کے نام پہ لوگوں سے زمین لیتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں چینج کر کے آپ اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. دس از دا بگ ایشو جو کہ مقامی لوگ اس کو نگیٹ کرتے ہیں, اور سوللی بیسڈ آن جو لوکل کسٹمری رولس ہے اس پہ آپ زمین کو ری ڈسٹریبیوٹ کریں اور اسی کے بیس پہ آپ بل بنائیں. تو دیٹس آئی تھنک فار دی ویل بینگ آف لوکل پیپل ایک بل ہوگا. میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, بتائیے. اس کی بات کریں گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کی انٹرفیئرنس یا اس کے پالیسیز وغیرہ جو بھی لیجسلیشن اس کے اندر انٹرفیئرنس کرے, تو ہم کلیئرلی یہ کہنے سے کتراتے کیوں ہے کہ یہ ڈیجور ہے یا ڈیفیکٹو ہے. سمپل ہم اس کو کہنے میں کتراتے ہیں کیونکہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کہہ رہی ہے, اگر آپ کے بل کے اندر ایکٹ ورڈ یوز ہو رہا ہے تو اس کو کوئی کانسٹیٹیوشنل سپورٹ کر رہا ہے, اس کو آپ کا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آلریڈی ہے نہیں, تو فرسٹ آف آل ہم اس کو ایکٹ کہہ نہیں سکتے. دوسرا, آپ کی کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتی ہے کہ ایک اسٹیٹ اپنی ٹیریٹری کا سیکیورٹی اور اس کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ دیکھنے کی ذمہ دار ہوتی ہے. اور پھر آرٹیکل 1 کے اندر آپ کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ گلگت بلتستان اینڈ AJK از ناٹ ٹیریٹری آف پاکستان. پھر اس کے باوجود بھی آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا کے آپ پھر اس کے اندر لیجسلیشن ہم تو کہہ تو نہیں سکتے کہ اس کی ایگزسٹ نہیں, کیونکہ گلگت بلتستان کی اسمبلی جو ہے وہ صرف جنگلی حیات اور فارسٹ وغیرہ ان پہ کوئی وہ رولس وغیرہ یا پالیسیز ہم کہہ سکے تو بنا سکتی ہے. باقی تو یہ سارے میں کہتا ہوں یہ سارے آرڈیننس آرڈر ہے جو اوپر سے آتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا کے آتے ہیں. اگر آپ کی ایک جگہ ٹیریٹری نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر انٹرفیئر کیوں کر رہے, تو پھر ہم اس کو کیا ڈیجور یا ڈیفیکٹو ڈکلیئر کر سکتے. اور سیکنڈلی جو DC کے پاور کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ وی آر گوئنگ بیک ٹو 1215 جب کنگ جون کا دور تھا, وہاں پہ سیم یہی نظام تھا کہ بھائی کنگ کے پاس اگر کوئی آتا, فار ایگزامپل آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کے پاس ایویڈنس سارا کچھ ہے, اور میں کنگ کا اگر کوئی خاص بندہ ہوں, میں کہوں کہ یہ پراپرٹی میری ہے, تو کنگ اپنے رائے سے کہے کہ یہ بھائی یہ آج سے پراپرٹی میں نے اس کو دی, تو سیم DC بھی وہی کر رہا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ وی آر گوئنگ بیک ٹو 1215؟ دیکھیے دوست, سارے میرے خیال سے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ڈسکشن ہی اسی پہ ہوا ہے کہ بھئی گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اور ڈیجور ڈیفیکٹو تو ایک لیگل ٹرم ہے نا. آپ سمپل ورڈ میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ایک ڈسپیوٹڈ ریجن ہے, وہ صرف انتظامی طور پر پاکستان کے کنٹرول میں ہے, اور پاکستان کے پاس جو ہے صرف دفاع اور کرنسی اور فارن پالیسی, یہ 3 سبجیکٹس کے علاوہ سارے سبجیکٹس جو ہے شوڈ بی گیون ٹو دی لوکل پیپل. یہ تو UN ریزولوشن میں پاکستان نے خود کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ ہم لوکل اتھارٹی دے دیں گے. لوکل اتھارٹی مینس کہ لوکل انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی. یہی ڈیمانڈز عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک با اختیار اسمبلی ہو, لوگوں کے اپنے یعنی چوزن ریپرزنٹیٹیوز اس میں ہوں, وہ اگلے یعنی جو انتخابات آ رہے ہیں اس انتخابات میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے ہونے چاہیے جو کانسٹیٹیوشن طے کرے اگلے 5 سال میں, کانسٹیٹیوشن بنا لے, اس کے تحت جو بھی قوانین بنیں گے تو پھر اس کی کوئی لیگل کوئی یعنی بیس ہوگی. اس وقت تو یہ سارے قوانین جو ہے ان کی کوئی لیگل بیس نہیں ہے, نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کور ہے ان کو, لہٰذا ان کو جیسا عاصم صاحب نے کہا اللیجیٹیمیٹ ہے, یعنی کوئی یعنی لیجیٹیمیٹ یعنی یہ چیزیں نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے سارے. ان کو آپ دوستوں کو چاہیے کہ بھئی ان پہ بحث کریں, اور اس کے علاوہ جو کچھ وہاں پہ اسٹرگل ہو رہی ہے ان کو آپ کمپلیمنٹ کریں, ان کو ہیلپ کریں, یہاں سے آوازیں اٹھائیں نیوز پیپرز میں, سوشل میڈیا پہ,
اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ان سارے ناجائز جو اقدامات ہیں ان کو صرف اور صرف عوامی ایک تحریک سے, عوامی طاقت سے ہی الٹایا جا سکتا ہے, اور اپنے زمینوں پہ, اپنے وسائل پہ اپنا اختیار قائم کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی فائنل حتمی چیزیں نہیں ہیں. یہ ہسٹری میں ایسے کئی چیزیں ہوئی ہیں, ہٹلر سے لے کے مسولینی سے لے کے کئی ملٹری ڈکٹیٹرز اس ملک میں آ چکے ہیں, لیکن ان کی بہت ساری چیزیں الٹائی جا چکے ہیں عوامی طاقت سے. تو عوامی طاقت, عوامی موبلائزیشن کے ذریعے سے ہی ان سب چیزوں کو آپ الٹا سکتے ہیں اور اپنے اختیار اپنے زمین پہ, اپنے وسائل پہ قائم کر سکتے ہیں آپ. تو کشمیر کے دوستوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اور ہمارے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آپ کو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ایک چیف سیکریٹری بھیجا جاتا ہے, وہی آپ کو کنٹرول کرتی ہے, اور جی بی کو بھی ایک چیف سیکریٹری اور یا ایف سی این اے کا کوئی ایک میجر جنرل وہی کنٹرول کر رہا ہے. تو ایک نو آبادیات ہیں انفیکٹ. یعنی سمپل ورڈ میں آپ نے کہا کیا ہے, تو کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, تو یہ نو آبادیات ہے پاکستان کی, انٹرنل نو آبادیاتی نظام ہے ادھر. تو اس نو آبادیاتی نظام کو عوامی طاقت کے ذریعے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. سمپل سی بات ہے میری, تو مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے.